السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں جی۔ بالکل نئی کہانی کے ساتھ آئی ہوں، لیکن آج کی کہانی بھی ایک شارٹ سٹوری ہے اور اس کی کوئی اور ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ یہ اسی قسط میں مکمل کہانی ہے، مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ ابھی مصروفیت کی وجہ سے میں کوئی طویل ناول جو ہے وہ چوز نہیں کر سکی۔ یہ کہانی میں نے تھوڑی سی ریڈ کی تو مجھے کچھ انٹرسٹنگ لگی، تو سوچا شارٹ ہے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو چلیے اپنی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے ہم بھی خواب رکھتے ہیں، اور اس کی مصنفہ ہے مدیحہ تبسم۔ وقت بڑا ظالم ہے، ہر زخم مندمل کر دیتا ہے۔ کیا وقت واقعی ظالم ہے؟ نہیں، وقت ظالم نہیں ہے۔ روئے زمین پر سب سے ظالم چیز انسان ہے۔ وہ خود ہی ہر چیز بھلا دیتا ہے اور الزام وقت کو دیتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں کیلنڈر پر بڑے بڑے حروف میں 2005 درج تھا۔ وہ چونک گئی، یوں جیسے گہری نیند سے جاگ گئی ہو۔ 2 سال گزر گئے۔ کیا واقعی میں نے 2 سال گزار دیے، یا ان 2 سالوں نے مجھے گزار دیا؟ وہ حیران تھی اپنی بے خبری پر۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے بے شمار یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ آج بھی اسے یاد تھا، اپنے دلکش سراپے سمیت۔ مما نے کتنا کہا تھا کہ وہ حیات پیلس کا چکر لگا آئے۔ مما کیا جانتی تھی کہ وہ اپنی حیات تو وہیں دفنا آئی تھی۔ اب وہاں جا کر کس چیز کا ماتم کرتی؟ اپنی ناقدری کا، بے بسی کا، یا بے اعتباری کا؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے حالات نہیں بدلتے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان آنکھ کھول کر کبھی دنیا کو نہ دیکھتا۔ ہم بھی خواب رکھتے ہیں، اس کے آس پاس سرگوشی ہوئی۔ یہ نظم تمہارے لیے تھی، بھاری لہجہ گونجا۔ کیا کبھی کوئی تمہیں اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہوا ہے؟ گمبھیر لہجہ اس کی سماعت میں گونجا تو وہ بے چین ہو گئی۔ کیوں بدلا تم نے خود کو اشنب حسان؟ کس کے لیے بدل ڈالا اپنی ذات کو؟ جو بھی اسے دیکھتا ٹھٹک کر رک جاتا اور خاصی حیرانگی سے پوچھتا، تم اشنب حسان ہی ہو؟ وہ اس شخص کی ذات جتنا بھلانا چاہتی تھی، وہ اتنی ہی شدت سے اسے یاد آتا۔ وہ شاید یہ بھول جاتی کہ وہ تو خود اس کی ذات کا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ میں اس کو اب بالکل یاد نہیں کروں گی۔ وہ ایک بے وفا اور ناقابل اعتبار شخص ہے۔ وہ دل میں پکا ارادہ کرتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے اور شدت سے یاد آتا۔ سر، یہ ہمدانی انڈسٹریز کی فائل ہے، اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ خواجہ ندیم سرخ رنگ کی فائل اس کے ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے خواجہ، میں دیکھ لوں گا۔ گویا اسے جانے کی اجازت تھی۔ تھینک یو سر۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تو اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ دل میں درد پھر سے جاگ اٹھا۔ بیٹا گھر کب آنا ہے؟ دادو کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ میں کس طرح اس گھر میں آ جاؤں دادو؟ ہر وقت مجھے کسی کے وجود کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ کاش اشنب حسان میں تم سے ملا نہ ہوتا۔ اگر ملا ہی تھا تو تم سے محبت نہ کرتا۔ میں تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار شخص تھا۔ اپنی ذات کے بے اعتبار ہونے کا غم اسے مارے دیتا۔ گزشتہ 2 سال سے وہ اسلام آباد میں ہی مقیم تھا، صرف عید پر ہی گھر کا رخ کرتا۔ عموماً تو بزنس کی مصروفیات ہی کہہ کر ٹالتا رہتا۔ حقیقت میں وہ انہیں کیا بتاتا کہ اشنب نے اس پر کتنا غلط الزام لگایا ہے، اور وہ ارما بخاری چاہتی ہے کہ میں اس کی طرف لوٹ آؤں۔ لوٹتا تو انسان اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے پیش قدمی کی ہو۔ میری تو منزل ہی اور تھی۔ ارما بخاری، تم میری منزل تو نہ تھی۔ میں اب بھی اشنب سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ کیا مجھے واقعی اب بھی اشنب سے اتنی ہی محبت ہے؟ اس نے خود کو ٹٹولا۔ نہیں، اب تو مجھے اسے بھول جانا چاہیے، اس کی یادوں کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا میں اسے بھلا سکتا ہوں؟ اول تو تمہیں بھولنا دسترس میں ہی نہیں، اگر بس میں ہوتا بھی تو کیا بھلا دیتے؟ اس نے ٹیبل کی سائیڈ کھول کر اس میں سے تصویریں نکالیں۔
سبز اور پیلے لہنگے میں وہ کچھ گھبرائی کچھ شرمائی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے بالوں کو جھمکے سے آزاد کر رہا تھا۔ بارہا ان تصویروں کو اس نے پھاڑنا چاہا مگر ایک انجانی کیفیت اسے ایسا کرنے سے روک دیتی۔ لیکن کیوں؟ اشنب بیٹا تیاری مکمل ہو گئی؟ مما نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی مما بالکل مکمل، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ آج وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، اپنی ہوش میں پہلی مرتبہ وہ اپنے ددیال جا رہی تھی۔ مما اسے جلدی آنے کا کہہ کر واپس چلی گئیں تو اس نے جلدی جلدی اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش پھیرا اور نیچے آ گئی۔ پاپا لاؤنج میں اس کے منتظر تھے، اسے نیچے آتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو بھائی بیٹا جلدی کرو، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ مما آپ بھی چلتی نا ہمارے ساتھ تو کتنا مزہ آتا۔ اس نے کئی دفعہ کی کہی ہوئی بات پھر دہرائی۔ میں بھی آؤں گی، پہلے تم تو پہنچو، انہوں نے اس کا گال تھپ تھپا کر پیار سے کہا تو وہ ان سے لپٹ گئی۔ حیات علی اور فاطمہ بیگم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا، ارتضیٰ، منصور، حسان اور توقیر۔ ارتضیٰ کی شادی زینب سے ہوئی تھی جن کی 3 اولادیں تھیں، عائزہ، وہاج اور شہمین۔ منصور اور شہناز کی 2 اولادیں تھیں، فرغام اور غزل۔ غزل کی پیدائش کے چند سال بعد ہی شہناز اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ حسان نے اپنی کلاس فیلو صالحہ سے شادی کی تھی، اپنی پسند سے۔ وہ کچھ دیر تو نواب شاہ ہی میں رہیں مگر خود کو ایڈجسٹ نہ کر سکیں اور دوبارہ لاہور میں شفٹ ہو گئیں۔ انہیں اللہ نے 5 سال بعد ایک بیٹی اشنب دی جس کو انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ سب سے چھوٹے توقیر کی 2 اولادیں تھیں، رومان اور ولید۔ حیات علی تو 4 بیٹوں کے فرض سے سبکدوش ہوتے ہی وفات پا گئے۔ گھر کے سارے کاموں کا کنٹرول فاطمہ بیگم کے پاس تھا، جن کے سائے کی وجہ سے ہی حیات پیلس میں رونق تھی۔ بیٹے، بہویں اور ان کی سب اولادیں فاطمہ بیگم کے فرما بردار تھے۔ بیٹوں اور بہوؤں کی وہ پسندیدہ ماں جبکہ ینگ پارٹی کی فیورٹ دادو تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ابھی تک ایک ہی جگہ اکٹھے رہ رہے تھے سوائے حسان کے، لیکن اپنی ماں پر وہ بھی نثار تھے۔ صبح سب کو ناشتہ دینے اور رخصت کرنے کے بعد حسب معمول وہ تینوں گھر کے پچھلی طرف بنے لان میں آ گئیں اور اب آڑی ترچھی لیٹی تھیں۔ بقول غزل کے تھوڑا سا آرام تو کر لیں پھر کام ہم کر لیں گے۔ ہیلو ایوری باڈی۔ رومان دھپ سے ان کے قریب بیٹھا تھا۔ تم پر سلام نہیں اترا جو ہیلو ہائی کرتے رہتے ہو؟ عائزہ آپی نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اترا تھا لیکن میں نے آپ کی طرف پارسل کر دیا، خاصا پرسکون جواب آیا تھا۔ کچھ نیکیاں اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو، اب کے غزل بولی تھی۔ او ہو، میں تو پہلے ہی بڑا نیک پرہیزگار ہوں، نیکیوں سے نامہ اعمال بھرا پڑا ہے، میں نے سوچا چلو تم پر ہی احسان کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھسلتی شرارت واضح تھی۔ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، دادو کو اگر تمہارے کول کا پتہ چل گیا تو سارا نامہ اعمال سیاہ کر دیں گی، شہمین نے دھمکایا۔ تم تو ویسے بھی طاق میں رہتی ہو، کب کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو اور کب تم دادو سے شکایت کر کے اپنے نمبر ٹانگنے کی کوشش کرو۔ اسے سراسر تپایا گیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اپنی اپنی نشست مضبوطی سے تھام لیں کیونکہ میں ایک زبردست سرپرائزنگ نیوز آپ کو سنانے والا ہوں۔ ممکن ہے کہ کم دل کے حضرات مثلاً شہمین جیسے اسے سنتے ہی پھڑک اٹھیں اور ٹھا سے نیچے گر جائیں، اور جب دوبارہ اوپر اٹھیں تو ان کے 2 عدد سامنے والے دانت اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ فرغام نے قریب آتے ہی اونچے اور تیز لہجے میں کہا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، زبان سنبھال کر بات کرو۔ شہمین سلگ گئی اور تصور میں اپنے اگلے 2 دانت ٹوٹے ہوئے دیکھ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اب پھوٹو بھی کیا ہے، عائزہ بھی جھنجھلا گئیں۔ وہ اپنے حسان چچا کی اکلوتی دختر ہے نا اشنب؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر تصدیق طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ ہاں ہے، وہ سب کورس میں بولے۔ وہ آج شام کو حیات پیلس تشریف لا رہی ہیں اور گرمیوں کی چھٹیاں ادھر ہی گزاریں گی۔ یہاں؟ وہ سب حیران ہو کر فرغام کو دیکھنے لگے۔ بالکل، بڑی مشکل سے دادو کے کمرے کے دروازے کے کی ہول سے سنا تھا، اس لیے سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے بڑی شان سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ کیا تمہیں سننے میں غلطی لگ گئی ہوگی؟ عائزہ آپی ابھی بھی متامل تھیں کیونکہ اشنب کبھی بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ لیں، ایویں غلطی ہو گئی،
میں نے خود سنا ہے، نہ یقین آئے تو دیکھ لینا، ابھی تائی امی تمہیں آ کر خود بتا جائیں گی، وہ پوری یقین لہجے میں بولا۔ پھر واقعی تھوڑی دیر بعد زینب ادھر آئیں اور ان سب پر ایک نظر ڈال کر گویا ہوئیں۔ حسان کی بیٹی آ رہی ہے، شام تک پہنچ جائیں گے وہ لوگ، ساتھ میں حسان بھی ہوگا۔ عائزہ تم لوگ مل کر کھانے کی اچھی سی تیاری کر لینا، اور اشنب کے لیے اپنے ساتھ والے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروا لینا رانی سے۔ کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور لڑکوں تم بھی کچھ کر لیا کرو، کبھی لان کی صفائی ہی کر لیا کرو، دیکھ نہیں رہے پودوں کے پتے کس طرح خراب ہو رہے ہیں، اور جو نل وغیرہ خراب ہیں انہیں بھی ٹھیک کرو۔ سن رہے ہو میری بات؟ جی ہاں، منہ کے ساتھ ان کے سر بھی ہلے تھے۔ اور سنو، انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا، خبردار جو تم نے اشنب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی۔ جی تائی امی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، فرغام نے سب سے پہلے یقین دلایا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے دوبارہ پلٹی، یہ وہاج کب واپس آئے گا عائزہ؟ 2-3 دن تک آ جائے گا، عائزہ آپی جلدی سے بولی، مبادا انہیں کوئی اور کام نہ یاد آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم نے سب کام احسن طریقے سے انجام دینے ہیں، آخر کو پہلی مرتبہ میری بھتیجی آ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں خلوص تھا، جواباً ان سب نے زور و شور سے سر ہلائے تھے۔ چلو اب اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور ان کے آنے سے پہلے نہ صرف ہر چیز تیار ہونی چاہیے بلکہ ہمیں خود اپنا حلیہ درست کر لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید وقت ضائع کرتے، عائزہ نے کہا تو سب کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجائے گئے کمرے میں وہ سب لوگ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ غزل اور شہمین تو کئی مرتبہ دروازے سے باہر ہی جھانک چکی تھیں۔ یا اللہ، اتنی دیر سے یہ لوگ دادوں کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آخرکار شہمین سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، دادو یقیناً اشنب کو میری خوبیاں بتا رہی ہوں گی کہ میں کتنا خوبرو، سمارٹ اور ہینڈسم ہوں۔ جواب رومان کی طرف سے آیا تھا۔ اس عمر میں خوش فہمیاں اچھی نہیں فراز۔ فرغام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، پھر شہمین اور غزل کی طرف منہ کر کے بولا، میرا خیال ہے تم دونوں بھی اب بیٹھ جاؤ، ٹہل بھی اس طرح رہی ہو جیسے عالمی دوڑ میں پہلا انعام تمہیں ملنا ہو۔ شہمین کو دیکھ کر فرغام کی زبان کیسے بند رہ سکتی تھی۔ تم اپنی بولتی بند رکھا کرو اور میرے معاملات میں انٹرفیئر مت کیا کرو۔ حسب عادت وہ تپ گئی۔ آپی، اشنب آپی اور ان کے پاپا ادھر آ رہے ہیں، ولید نے کھڑکی سے جھانک کر انہیں اطلاع دی۔ ولید کو انہوں نے دادوں کے کمرے کی جاسوسی پر مامور کیا ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ واقعی تہذیب و شرافت کے ریکارڈ قائم کرتے مہذبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا اور انکل حسان اندر داخل ہوئے، جبکہ اشنب ان کے پیچھے تھی۔ السلام علیکم، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ وہ سب لوگ سلام کا جواب دینا بھول کر اشنب کو دیکھنے لگے۔ بلیک جینز کے اوپر ڈھیلی ڈھالی بلو شرٹ اور بلیک سکارف بے ترتیبی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ شولڈر تک آئے سیاہ سلکی بال، گہری شہد رنگ آنکھیں، نازک گلابی ہونٹ، کندنی رنگت۔ البتہ چہرے پر سفر کی تھکان موجود تھی۔ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اشنب اتنی ماڈرن ہوگی، کیونکہ ان کی پرورش دادوں نے خاصے مذہبی ماحول میں کی تھی۔ وہ تو لڑکوں کے پینٹ شرٹ پہننے پر ناخوش رہتی تھی، کجا کے ایک لڑکی، وہ بھی ان کا اپنا خون۔ السلام علیکم چچا جان، آئیے بیٹھیے۔ سب سے پہلے عائزہ آپی نے سکوت توڑا اور جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھ کر بولی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ وہ ہولے سے اس کا سر تھپ تھپا کر بولے، بیٹا یہ آپ کی فرسٹ کزن ہے عائزہ، اور عائزہ یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے اشنب۔ انہوں نے تعارف کی ابتدا کی تو عائزہ آپی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جواباً اشنب نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اور سناؤ ینگ پارٹی، کیا حال چال ہے؟ وہ آگے بڑھے اور سب سے مل کر عائزہ سے مخاطب ہوئے۔ اوکے بیٹا، میں ذرا فریش ہو جاؤں، تم تب تک اشنب سے گپ شپ لگاؤ۔ جی، عائزہ آپی نے مسکرا کر کہا، پھر اشنب کا سب سے تعارف کروایا۔ اشنب کو اپنے سب کزنز بہت اچھے لگے تھے، لیکن سفر کی تھکان اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ فی الحال وہ صرف آرام چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے تم پہلے نہا لو، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، فریش ہو جاؤ گی۔ عائزہ آپی اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات دیکھ کر بولی، ہاں واقعی میں بہت تھک چکی ہوں، ایکچولی میں سفر بہت کم کرتی ہوں نا، اس لیے۔ شہمین چلو تم اشنب کو اس کا کمرہ دکھا دو، اور رومان تم دادوں کے کمرے سے اشنب کا بیگ لے کر آؤ اور اوپر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ جی آپی، وہ دونوں سعادت مندی سے اٹھے۔ رومان دادوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شہمین اسے لیے اوپر آ گئی، جہاں انہوں نے اشنب کے لیے کمرہ سیٹ کیا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک کسی سے بھی کہہ سکتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔
تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شہمین نے دروازہ کھولا۔ رومان بیگ لیے کھڑا تھا۔ شہمین نے بیگ اس سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اوکے، پھر آپ فریش ہو جائیں۔ وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ تھینکس فار دیٹ۔ اوہ، تھینکس فار نتھنگ۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تو اشرف نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا، پھر بیگ میں سے اپنے لیے ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ تو کالج سے گھر تک کا سفر پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی تھی، کچھ آ کے اب لاہور سے نواب شاہ۔ اب بھی وہ نہاتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا حسان جو اشنب کو ادھر لے آئے، آخر اس کا بھی حق ہے اپنے بہن بھائیوں میں گھل مل کر رہنے کا۔ تائی امی اشنب کے آنے سے کافی خوش لگ رہی تھیں، جبکہ حسان فقط مسکرا دیے۔ اسی وقت عائزہ آپی اندر داخل ہوئیں اور آہستگی سے دادوں کے قریب جا کر کچھ کہا تھا۔ اچھا، تھوڑی دیر اور دیکھ لو پھر اٹھا دینا، ان کی کسی بات کے جواب میں دادوں نے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دوبارہ کچن میں آ گئیں، جہاں شہمین اور غزل سلاد بنانے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی مصروف تھیں۔ کیا کہا ہے دادوں نے؟ غزل نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ دادو کہہ رہی ہیں تھوڑی دیر اور انتظار کر لو پھر اٹھا دینا۔ ویسے آپی آپ کو کیسی لگی اشنب؟ شہمین کافی متجسس تھی۔ ہے تو بہت خوبصورت، عادت کی بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اب تو ادھر رہنے سے ہی پتہ چلے گا نا، پتہ نہیں اپنی مما کی طرح وہ بھی یہاں انیزی فیل کرے۔ غزل نے چقندر منہ میں رکھتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن تم لوگ فی الحال تمیز کے دائرے میں رہنا۔ وہ اکلوتی اولاد ہے، زیادہ شور شرابے کی اسے عادت نہیں ہوگی۔ اے لڑکیوں، کچھ کھانے کے لیے بھی دے دو، صبح سے ہماری دوڑ لگوائی ہوئی ہے۔ اب تو عشاء بھی پڑھ لی، کچھ تو خوف خدا کرو۔ فرگام اور رومان نے آتے ہی دہائی دی۔ دادوں نے کہا ہے اشنب اٹھ جائے پھر دسترخوان لگانا، عائزہ آپی نے اطلاع دی۔ چاہے میں تب تک بھوک سے مر جاؤں، فرگام تیزی سے بولا۔ تمہیں کس وقت بھوک نہیں لگی ہوتی، ہر وقت تو تم بھوکے ہی رہتے ہو، شہمین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کھلا دو، پھر قیامت تک مجھے بھوک نہیں لگے گی، وہ معنی خیز لہجے میں کہتا ہوا ڈھٹائی سے ہنسا تو شہمین اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ پاس پڑا ہوا بیلن اٹھا کر خاصے زوردار انداز میں اسے مارنے بھی لگی تھی جب اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے کھسیا کر بیلن وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ فرگام نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، سامنے اشنب کھڑی تھی۔ پہلے والا بے تکلف ماحول یکسر ختم ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر سب نارمل انداز میں مسکرائے تھے، جسے اندر داخل ہوتی اشنب نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ارے اشنب، تم کچن میں کسی چیز کی ضرورت تھی؟ عائزہ آپی بولیں۔ یعنی میں بغیر ضرورت کے اندر نہیں آ سکتی، اس نے صرف دل میں سوچا مگر زبان سے ادا نہ کر سکی۔ نہیں، ویسے ہی آپ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں ادھر ہی آ گئی۔ آپی اب تو کھانا لگوا دیں، رومان اشنب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر فوراً بولا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو غزل تم دسترخوان بچھاؤ اور فرگام جاؤ تم دادو وغیرہ کو بلا لاؤ۔ عائزہ آپی نے ہدایت نامہ جاری کیا۔ کچن کے ساتھ ہی ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں دسترخوان بچھایا گیا تھا، جہاں سبھی موجود تھے اور بار بار اسے اور حسان کو مختلف ڈشز پیش کر رہے تھے۔ اشرف نے محسوس کیا تھا جس طرح وہ سب لوگ آپس میں فری تھیں، اس طرح اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اس نے بے دلی سے کھانا کھایا اور جلد ہی دسترخوان سے اٹھ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر انتظار میں رہی کہ شاید اس کی کزنز وغیرہ آئیں، مگر ان میں سے کوئی نہ آیا۔ البتہ تائی امی اور چچی ادھر کا چکر لگا کر گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو 11 بجا رہا تھا۔ یعنی کہ میں خوب سوئی، اس نے دل میں سوچا۔ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح ہی کھل گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا تو فوراً چلے گئے تھے، باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے، جبکہ وہ بور ہو کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ چونکہ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہ تھی، اس لیے دوبارہ سو گئی۔ اس نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا، بالوں میں برش کیا اور سکارف درست کرتی ہوئی نیچے برآمدے میں آ گئی، جہاں تائی امی دادوں کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھیں، جبکہ چچی ساتھ ہی مشین رکھے کچھ سلائی کرنے میں مشغول تھیں۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو، اسے دیکھتے ہی دادو حلاوت آمیز لہجے میں بولی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نیند تو صحیح آئی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ ہمیں، تائی امی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں تائی امی، میں ٹھیک ہوں۔ چندا، دادو نے باہر سے گزرتی ہوئی لڑکی کو آواز دی۔ جی دادو جی، السلام علیکم، وہ ہاتھ ماتھے تک لے جا کر بولی، پھر اشنب کو حیرانگی سے دیکھا۔ جی یہ کون آپ؟ وہ لفظ رک کر بے ترتیبی سے ادا ہو رہے تھے۔ اشنب مسکرا دی۔
یہ منصور سے چھوٹے حسان کی بیٹی ہے اشنب، لاہور سے آئی ہے، دادوں نے اسے بتایا جبکہ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرانگی کے تاثرات تھے۔ آپ لاہور سے آئی ہیں جی؟ اب کی دفعہ لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں لاہور سے آئی ہوں۔ وہیں لاہور ہے نا جی جہاں پر مینار پاکستان ہے؟ ہاں بالکل وہیں ہے۔ وہ اس کے بھول پن پر مسکرا دی۔ آپ کا گھر کہاں ہے جی؟ وہیں جہاں مینار پاکستان ہے۔ مینار پاکستان کے پاس؟ ہاں مینار پاکستان کی پہلی منزل پر میرا گھر ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ ہیں جی میں بھی آؤں گی آپ کے گھر، وہ جوش اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ چندہ بہت بولتی ہو تم، چلو جلدی سے اشنب کے کمرے کی صفائی کرو۔ جی اچھا تائی جی، وہ سعادت مندی سے کہتی اٹھ گئی۔ جاؤ بیٹا تم بھی اپنی ہم جولیوں میں، اوپر دائیں ہاتھ والا پہلا کمرہ ہے، وہیں ہوں گے سب شیطان۔ چچی نے کہا تو دادو اور تائی امی نے بھی تائید کی۔ یہ میرے فال سے ہیں رومان کے بچے، مشکل سے میں نے حاصل کیے ہیں۔ ابھی وہ کمرے کے باہر ہی تھی کہ اندر سے اسے غصے بھری آواز سنائی دی۔ ہاں تو مجھے بھی تو تم سے چھیننے میں محنت کرنی پڑ رہی ہے چڑیل، جواب موصول ہوا۔ تم ہوگے جن بھوت گھوسٹ دیو سمجھے، ادھر دو میری پلیٹ۔ کیوں دوں؟ اب تو میں نے چھین لی ہے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح نہیں سمجھو گے۔ اندر جاؤں یا واپس چلی جاؤں؟ وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی سوچ رہی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں میں گھلنا ملنا چاہتی ہے۔ سبھی اسے بہت اچھے لگے تھے۔ اجنبیت کا احساس اسے بالکل بھی نہیں ہوا تھا، مگر اسے دیکھ کر سب جھجک سے جاتے تھے، جانے کیوں؟ پھر دل میں ایک فیصلہ کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر رومان اور غزل بری طرح شرمندہ ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں کی چھینا جھپٹی میں سارے فالسوں کا کچومر نکل چکا تھا، اور اسی کچومر کی شکل میں کچھ فالسے غزل کے ہاتھ میں تھے جبکہ کچھ رومان کے ہاتھ میں۔ آؤ اشنب، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ اندر آ جاؤ، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر عائزہ آپی جلدی سے بولی، جبکہ وہ سست روی سے چلتی ہوئی سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی دھینگا مشتی ختم ہو چکی تھی، اب کمرے میں خاموشی تھی۔ پھال سے کھاؤ گی؟ عائزہ آپی نے مسکرا کر پوچھا۔ اشنب کو یہ مسکراہٹ بڑی فارمل سی لگی۔ کیا آپ لوگ مجھے اس ماحول کا حصہ نہیں بنانا چاہتے؟ ان کے سوال کے جواب میں اس نے الٹا سوال داغا تو سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی کمی کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوئی جتنی ان 2 دنوں میں ہوئی ہے۔ ماما پاپا کا پیار اپنی جگہ، لیکن بہن بھائیوں کی کمی اور اپنی تنہائی مجھے ہمیشہ ہی محسوس ہوئی ہے۔ اسی لیے ممی نے مجھے یہاں بھیجا تھا، لیکن اگر آپ لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے تو میں یہاں سے واپس چلی جاتی ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ اس نے خاموش نظروں سے سب کی طرف دیکھا، پھر مایوسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکلنے کے لیے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ درمیان میں فرگام کا ہاتھ حائل ہو گیا۔ ویسے تو ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل نہ کرتے، لیکن تم اتنی منتیں کر رہی ہو تو… وہ اس کا ہاتھ تھام کر جاندار مسکراہٹ سمیت بولا۔ اشنب کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر خوشی کے تاثرات ابھرے تھے۔ پھر اسی مسکراہٹ سمیت اس نے کہا، ویسے تو تم بھی اس قابل نہیں کہ میں تمہارے گروپ میں شامل ہو جاؤں، لیکن تم اتنی منتیں کر رہے ہو تو… اس نے اسی کا جملہ اس پر لوٹایا تو یاہو کا زبردست نعرہ ان سب نے لگایا۔ میرے دل میں تو تم نے ٹھنڈ ڈال دی ہے اشنب، شہمین چہک کر بولی۔ تم یقیناً ہمارے گروپ کے لیے ایک مفید ایجنٹ ثابت ہوگی۔ جی نہیں، اشنب یقیناً ہمارے گروپ میں ہی آئے گی، فرگام نے باوسوک لہجے میں کہا۔ اشنب تم کیا کہتی ہو؟ رومان نے ایک دم اس سے پوچھا تو وہ پانچوں اشنب کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے عائزہ آپی کا گروپ ٹھیک رہے گا، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ یاہو! ان تینوں نے ایک بار پھر حلق پھاڑا اور ساتھ ہی انہیں انگوٹھے بھی دکھائے ناکامی پر۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ان لفنٹروں میں ہرگز شامل نہیں ہوگی، شہمین نے خوشی سے کہا۔ ان لفنٹروں میں تمہارا بھائی بھی شامل ہے، فرگام نے یاد دہانی کروائی۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ تو بہت ڈیشنگ، سمارٹ اور ہینڈسم ہے۔ شکر ہے وہ تمہارا بھائی ہی ہے۔ اشنب اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی، جبکہ شہمین سمجھے بغیر اس سے لڑنے لگی۔ اسی لمحے وہاج اندر داخل ہوا تھا اور پہلی نظر ہی اس کی فرگام کے برابر بیٹھی اشنب پر پڑی۔ اس نے خاصی حیرت سے بلو جینز، ریڈ ٹی شرٹ اور ریڈ سکارف میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تھا، جو فرگام کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ سلکی بالوں کی شرارتی لٹیں بارہا اس کے دلکش چہرے کو چھو رہی تھیں۔ دفتن اشنب کی نظریں اوپر اٹھیں تو اس نے حیرت سے نوالد کو دیکھا، جو استحقاق سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ او میرا یار آیا! فرگام اسے دیکھتے ہی جوش سے اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔
اتنے دن لگا دیے اس دفعہ بھائی، شہمین نے کہا۔ بھائی ان سے ملو، یہ حسان چاچو کی بیٹی اشنب ہے۔ اس نے ایک نظر غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بولا، ہیلو آئی ایم وہاج ارتضیٰ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بلو جینز اور بلو ٹی شرٹ، سیاہ سلکی بھاری بال، چمکتی رنگت، ذہانت سے بھرپور آنکھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ یقیناً حیات پیلس کا سب سے منفرد شخص تھا۔ ہائے، آئی ایم اشنب حسان۔ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ چھو کر فوراً چھوڑ دیا۔ یار یہ اشنب تو ہماری ہی مخالف پارٹی میں شریک ہو گئی۔ رومان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اچھا، بڑی جلدی ترقی کر لی ہے۔ وہ ہنسا۔ اسی لمحے دادو اندر داخل ہوئیں۔ اے لڑکیوں، کچھ کھانے پکانے کا بھی کر لو، اتنے دنوں کے بعد تو آیا ہے میرا وہاج۔ اس کے بغیر تو گھر میں رونق ہی نہیں۔ جواباً وہ سب احتجاجاً چیخے۔ دادو وہ ہنس پڑیں، پھر بولیں، اچھا بھائی، تم سب کے بغیر بھی رونق نہیں ہوتی، اور اب تو میری پیاری بیٹی اشنب بھی آ گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے اب میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ دادو پلیز کچھ کھلا دیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایکٹنگ کرنے لگا۔ چلو لڑکیوں، بھائی کے کھانے کا بندوبست کرو۔ دادو نے دوبارہ کہا تو وہ سب اٹھ گئیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب حملے کے لیے تیار رہنا، فرغام نے جاتے ہوئے انہیں وارن کیا۔ وی آر آلویز ریڈی، جواب اشنب کی طرف سے آیا تھا۔ وہ سب مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اسے یہاں آئے تقریباً ہفتہ ہو چکا تھا، اور اب یہاں وہ بہت خوش تھی۔ خاص کر ولید کے ساتھ اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسے خوب مزے کے واقعات سناتا تھا۔ اب بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی بڑی مہارت سے ولید کے دیے ہوئے چارٹ پر ڈائجسٹو سسٹم بنا رہی تھی، جو صبح اس نے چیک کروانا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہاج نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ولید یہ چارٹ مجھے دے کر گیا ہے۔ مجھے تو نیند آتی نہیں، میں نے سوچا ابھی بنا دوں۔ ڈرائنگ تو کافی اچھی ہے تمہاری، اس نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی کلاس میں سب سے اچھی ڈرائنگ میری تھی۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنی ڈائیگرام مجھ سے ہی بنواتے تھے۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے کچھ بنائے ہوئے۔ کب تک ختم ہوگی؟ بس تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس نے آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایک کپ چائے تو بنا دو مجھے، وہ وہیں نیم دراز ہوتے ہوئے بولا۔ چائے؟ اس نے کچھ توقف سے کہا۔ ہاں، اس نے آنکھیں موند لیں۔ چائے تو میں تمہیں بنا دوں، لیکن ایک بات ہے، وہ جھجکی۔ کیا؟ یہی کہ چائے تو مجھے بنانی نہیں آتی، شرمندہ سا لہجہ۔ ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر حیران ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں واقعی چائے نہیں بنانی آتی؟ تو تمہارا خیال ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ اچانک وہاج کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر لہجے میں تھوڑا تعصب شامل کر کے بولا، اگر کبھی دادو نے تمہیں چائے بنانے کے لیے کہہ دیا تو؟ اوہ، پھر تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ دادو کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ لو، یہ کون سی بات ہے، میں تمہاری پرابلم سالو کر سکتا ہوں۔ ہیں؟ واقعی؟ وہ کیسے؟ سیدھی سی بات ہے، تمہیں چائے بنانا سکھا دوں؟ تمہیں آتی ہے؟ بالکل، میرے سے اچھی چائے تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اشنب فوراً تیار ہو گئی۔ وہاج کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کبھی کسی کو چائے بناتے تو دیکھا ہی ہوگا تم نے، اس نے برنر جلا کر اوپر کیتلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مما نے تو مجھے کبھی کچن میں جانا ہی نہیں دیا۔ چلو، ہم تمہیں یہاں سے ایکسپرٹ کک بنا کر بھیجیں گے۔ وہ ہنسا۔ اتنے میں پانی ابلنے لگا تو وہاج نے جلدی سے کیبنٹ کھولا اور جون سا ڈبہ بھی ہاتھ آیا اسے کھولا اور کچھ مقدار ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ چائے میں اتنا کچھ ڈالتے ہیں؟ وہ خاصی حیران ہو رہی تھی۔ ویسے تو اتنا کچھ نہ بھی ڈالو تو چائے بن جاتی ہے، لیکن دادو کچھ خاص قسم کی چائے پیتی ہیں، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ تو کیا یہ چائے دادو پئیں گی؟ بالکل، اور اب تم مجھے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کے دو۔ اشنب نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ شاباش، اب ایک عدد کپ اور پلیٹ بھی لے کر آؤ۔ وہ مطلوبہ چیزیں لے کر آئی تو وہاج نے چائے کپ میں اونڈیلی، پھر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، چلو اب دادو کو دے کر آؤ، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوں گی۔ لیکن میرا خیال ہے پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی چیز کی کمی ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔ کتنی بری بات ہے اپنی بنائی ہوئی چیز سب سے پہلے خود ہی کھا لینا۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں جب کوئی پہلی دفعہ کوکنگ کرے تو سب سے پہلے دادو کو ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں لے جاتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ لے کر دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہاج کا دل کر رہا تھا اونچے کہے لگائے۔ وہ تصور میں اشنب کا لٹکا ہوا منہ دیکھ رہا تھا۔
پھر وسلنگ کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادو کہاں ہیں؟ دادوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں وہاں نہ پا کر اس نے چندا سے پوچھا۔ وہ نہا رہی ہیں اندر، وہ اٹیچ باتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے مخاطب ہوئی، اس میں کیا ہے جی؟ چائے ہے، دادو کے لیے لائی تھی۔ وہ مایوسی سے بولی کہ دادو کے باہر آنے تک چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چائے اور دادو کے لیے؟ چندا نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں چائے نہیں بنا سکتی؟ اس نے خاصا اکڑ کر پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے جی کہ آپ نے بنائی ہے، لیکن دادو تو چائے پیتی ہی نہیں، انہیں تو چائے پینے والے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے۔ اب حیران ہونے کی باری اشنب کی تھی، یعنی وہاج نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ ویسے میں دیکھوں تو جی آپ نے چائے کیسی بنائی ہے؟ اس نے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ ارے یہ چائے ہے یا چاول؟ اس میں سے تو مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً آپ کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہوگا، یہ سب بہت شرارتی ہیں جی۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم بھی حملے کے لیے تیار رہنا، وہ دل ہی دل میں وہاج کو شوٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو شکر تھا کہ دادو موجود نہ تھی، بہرحال اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب عائزہ آپی سے کوکنگ ضرور سیکھے گی۔ اشنب پھر میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں، تم دوپہر میں کیا کھاؤ گی؟ دادو کے لیے میں نے کھچڑی بنا دی ہے، چچی کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی، وہ سب وہیں جا رہی تھی، ان سب کے بے حد اصرار پر بھی وہ تیار نہ ہوئی تھی۔ عائزہ آپی اس کے کھانے کے بارے میں فکر مند تھی۔ او نہیں آپی، آج کل آپ کی شاگرد ہوں، اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ بنا لوں گی، اس طرح ذرا امتحان بھی ہو جائے گا کہ میں کچھ بنا سکتی ہوں یا نہیں۔ عائزہ آپی مسکرا دیں۔ ان کے جاتے ہی گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف وہ اور دادو تھیں۔ دادو اسے ادھر ادھر کی مختلف باتیں بتاتی رہیں، تبھی وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ بیٹے تم بھی چلے جاتے، خوب رونق میلہ لگا ہوگا وہاں، دادو اسے قریب بٹھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ دادو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے بیزاریت سے کہا۔ اے وہاج بیٹے، باقی لڑکوں کو لگایا کر اپنے ساتھ، انہیں بھی تو پتہ چلے اپنے باپ دادا کے کاروبار کیسے سنبھالتے ہیں، بہت کام ہے اور کرنے والا اکیلا۔ خیر سے اب جو تمہارے باپ نے دوسری فیکٹری لگائی ہے اسے بھی تم دیکھتے ہو، یہ رومان اور فرغام تو 2 گھنٹے ہی ٹکتے ہیں اور گھر بھاگے آتے ہیں۔ جی اچھا دادو، وہ کھڑا ہو گیا، مبادا دادو کی نصیحت طول نہ پکڑ جائے۔ دادو میں ذرا فریش ہو جاؤں، تب تک کھانا لگا دیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اچھا بیٹا تم بیٹھو، میں وہاج کو کھانا دے دوں، دادو اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں دادو آپ بیٹھے، میں دے دوں گی، میں ہوں نا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دادو کو وہیں بٹھا دیا۔ اس دن کا بدلہ لینے کا موقع شاید اس سے بہتر اور کوئی نہ ہو۔ دادو اس کو دعائیں دیتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئیں، جبکہ وہ کچن میں آ گئی۔ فریج سے آٹا نکالا، برنر جلا کر اس پر توا رکھا، الٹا سیدھا پیڑا بنایا اور اچھی خاصی موٹی روٹی توے پر ڈال دی، جبکہ دوسرے چولہے کو جلا کر اس پر فرائی پین رکھا اور ایک انڈا توڑ کر اس میں ڈال دیا۔ اتنے عرصے میں روٹی ایک طرف سے بالکل جل چکی تھی، جبکہ دوسری طرف کچی تھی۔ اس نے روٹی پلٹی، دفتن اسے یاد آیا کہ انڈے میں گھی بھی ڈالنا تھا۔ اس نے جلدی سے گھی کا ڈبہ پکڑا اور خاصی مقدار انڈیل دی۔ وہ بیچارہ تو ساتھ ہی چپک گیا تھا، بمشکل تمام فرائی پین سے علیحدہ کیا، اسی اثنا میں روٹی بھی مکمل طور پر جھلس گئی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور روٹی پکائی، انڈا فرائی کیا، دونوں روٹیوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھا، انڈوں کو پلیٹ میں رکھا اور اوپر کالی مرچوں کا پاؤڈر اسی طرح لگایا کہ انڈا مکمل طور پر چھپ گیا۔ پانی کا جگ اور گلاس کچن میں ہی پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھے، دل ہی دل میں اپنی کارکردگی کو سراہا، پھر وہاج کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہاج، اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ کر کھا لو، وہ کہہ کر واپس کچن میں آ گئی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ اتنے میں وہاج بھی نیچے آ گیا۔ نفاست سے ٹیبل پر سجائے گئے برتنوں کو دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ اشنب یہ لنچ تم نے بنایا ہے؟ آخرکار اس سے رہا نہ گیا۔ بالکل، تمہیں پتہ تو ہے کہ آج کل میں عائزہ آپی سے کوکنگ سیکھ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آستین فولڈ کرتا ہوا بیٹھ گیا جیسے بہت زیادہ بھوک لگی ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر روٹی کی شکل دیکھی۔ عجیب و غریب نقشہ تھا، کہیں سے جھلسی ہوئی، کہیں سے موٹی۔ خیر اس وقت اور تو کچھ دستیاب نہیں تھا، اس نے انڈوں والی پلیٹ کھسکائی، لیکن سمجھ نہ آ پایا کہ اس میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چائنیز یا اٹالین ڈش ہو، اس نے سوچا اور لقمہ منہ میں رکھا۔ تھو، جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور پھر گلاس خالی کر گیا۔ اشنب سے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی،
وہ بھاگ کر کچن کا دروازہ پار کرنے ہی والی تھی کہ وہاج نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی، لہٰذا توازن برقرار نہ رکھ سکی، سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ کیا ہے؟ وہ زور سے چیخی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے نوالا توڑا، زیادہ سارا انڈا اس پر تھوپا اور اس کے منہ میں گھسا دیا۔ اب خود کھا کے دیکھو، بڑے مزے کا ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا وہ واش بیسن کی طرف لپکی، نوالا باہر پھینکا، اچھی طرح کلی کی، جبکہ دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ تھا نا مزے کا؟ وہ اپنے 6 فٹ قد سمیت اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، یوں ہی نگاہیں جھکائے کھڑی رہی۔ ویسے اب میں بنا کر کھلاؤں؟ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا۔ جی نہیں شکریہ، وہ تیزی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ وہاج کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بس تمہیں کیا بتاؤں اشنب، جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ محترمہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، میرے تو پیچھے ہی پڑ گئی، کہنے لگی آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، مجھے اپنا فون نمبر دیں۔ میں نے کہا نہ بابا نہ، میری دادا تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گی، وہ تو ادما بخاری کو نہ جانے کیسے برداشت کر لیتی ہیں، اور شہمین نے تو تمہیں کچا ہی چبا ڈالنا ہے، بڑی خونخوار لڑکی ہے وہ، لیکن محترمہ تو آئے ہائے مار ڈالا ظالم، سیدھا دل پر لگا ہے۔ فرغام معمول کی طرح اپنی گپیں سنانے میں مصروف تھا۔ شہمین سے جب برداشت نہ ہو سکا تو ہاتھ میں پکڑی کتاب زور سے اسے دے ماری، اور وہ ایسے ایکٹنگ کرنے لگا گویا پتھر لگا ہو۔ آئے ہائے وہ الٹا سیدھا ہونے لگا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اشنب نے اس کی آہو پکار سے متاثر ہو کر پوچھا۔ ہائے اشنب، بڑی زور سے لگا ہے، بڑی زور سے مارا ہے ظالم نے، اف دیکھو تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ہارٹ بیٹ ہلکی ہو گئی ہو، دیکھنا ذرا۔ اس نے اشنب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا، وہ واقعی آگے ہو کر اس طرح سننے لگی جیسے سچ ہو۔ فرغام، وہاج جو کسی کام سے اندر آیا تو اسے یہ سین اچھا نہ لگا، اسی لیے پکار لیا۔ اشنب فوراً سیدھی ہوئی۔ تمہیں چاچو نے کوئی کام کہا تھا؟ او ہاں، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ او وہاج، تمہیں پتہ تو ہے میری یادداشت کا، اب تو یاد آ گیا ہے نا، چلو جاؤ، چاچو انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم فرغام کی باتوں کا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ان کے جانے کے بعد اشنب نے پوچھا۔ وہ باتیں ہی ایسی کرتا ہے کہ غصہ آ جائے۔ نہیں خیر، باتیں تو وہ بڑی گہری کرتا ہے، اگر تم خود ہی نہ سمجھو تو۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ مرو تم، شہمین اس کا مطلب سمجھ کر جھینپ گئی۔ اوفو، آج تو رومان نے مارکیٹ جانا تھا نا، اسے ڈائجسٹ کا بھی کہہ دیتے کہ لیتا آئے۔ میں نے صبح کہہ تو دیا تھا، عائزہ کے پرافسوس لہجے پر غزل نے کہا۔ اس ذلیل نے کون سا لے آنا ہے یار، میرے فیورٹ ناول کی آخری قسط آ رہی ہے، شہمین نے کہا۔ غزل، تم نے صبح مجھے ڈائجسٹ لانے کو کہا تھا، اسی وقت رومان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ابھی ابھی آیا تھا، ہاتھ میں شاپر لٹکا رکھا تھا۔ ہاں ہاں کہا تھا، یہ لو میں لے آیا ہوں۔ اس نے شاپر میں سے ڈائجسٹ نکال کر غزل کی طرف بڑھایا، جبکہ وہ سب بے ہوش ہونے کے قریب تھیں۔ یہ رومان کو کیا ہو گیا؟ نہ کوئی رشوت، نہ منت سماجت۔ لے لو، اب میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غزل نے مریل ہاتھوں سے ڈائجسٹ پکڑ لیا، اسے ابھی بھی رومان کی شرافت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا ان کی کیفیت سے حز اٹھاتا رہا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا اب کھولو اور دیکھو وہ کہانی چھپی ہے کہ نہیں۔ عائزہ آپی نے سب کا سکتہ توڑا تو غزل نے جلدی سے رسالہ کھولا۔ ابھی اس نے 2-3 صفحے پلٹے ہی تھے کہ ایک چھپکلی اس میں سے نکلی اور سیدھی غزل کی گود میں آ گری۔ غزل نے ایک زوردار چیخ ماری اور جلدی سے اپنی قمیض جھاڑ دی۔ چھپکلی اب شہمین پر گری تھی، اس نے تو ایسی چیخیں ماری کہ عالمان۔ عائزہ آپی تو انہیں چیختا دیکھ کر ہی چیخنے لگی اور ان کی چیخوں سے حیات پیلس کے در و دیوار لرز اٹھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت دادو کی گونجدار آواز سنائی دی۔ دادو، وہ یہ چھپکلی۔ الفاظ رک رک کر غزل کے منہ سے برآمد ہوئے۔ چپ کر جاؤ بدتمیزو، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ گھر والوں کی نہ محلے والوں کی۔ ارے میں پوچھتی ہوں یہ کون سا کھیل ہے جس میں چیخیں اتنی ضروری ہیں؟ نہ تمہیں خوف خدا ہے؟ ہمارے دور میں تو لڑکی کی آواز باپ بھائی نہیں سنتے تھے، ایک تم ہو، ہر وقت آسمان سر پر اٹھائے رکھتی ہو، جب دیکھو کھیک ہی کرتی رہتی ہو۔ میں کہتی ہوں یہ کوئی وتیرہ ہے لڑکیوں کا؟ کل کو دوسرے گھر میں جاؤ گی تو کیا کہیں گے وہ؟ یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے، نہ ادب نہ لحاظ۔ خبردار جو میں نے آئندہ تم لوگوں کو اس طرح دیکھا۔ دادو نے انہیں بے نقط سنائی۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پھر پلٹیں، اب پورے ہفتے کا کھانا تم سب بناؤ گی،
تمہاری تائی، چچی یا چندہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کروائے گا، یہ سزا ہے تمہاری۔ دیکھا، اس کمبخت پر مجھے پہلے ہی شک تھا۔ دادوں کے جاتے ہی وہ سب بے جان ہو کر نیچے گر پڑی۔ غزل کا تو مارے غصے کے برا حال تھا۔ اسی وقت وہ تینوں بتیسی کی نمائش کرتے باہر نکلے۔ یار، سنا ہے کہ کھانا اب تم نے پکایا کرنا ہے، رومان نے فرگام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ تو اور کیا، میرا دل تو پہلے ہی دادوں کی عزت افزائی سے برا ہو گیا ہے، فرگام کون سا کم تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں پی سی میں آرڈر دے دیتا ہوں، وہاج مسکراہٹ روک کر بولا۔ نہیں، لاہور والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آواری زیادہ ٹھیک رہے گا۔ پھر تو واپسی پر چمن بھی چلیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ تمہارے کارنامے کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب ہم بھی تمہیں مزہ چکھائیں گے، غزل بول ہی پڑی۔ مزہ تو تم نے چکھانا ہی ہے کہ اب سارے ہفتے کا کھانا تم بناؤ گی، رومان کیوں پیچھے رہتا؟ یار، مجھے تو ابھی سے اپنے معدے کی فکر پڑ گئی ہے، وہاج فکر مند ہوا۔ ڈونٹ وری، ہوٹل کس لیے ہیں؟ فرگام نے کان سے مکھی اڑائی۔ جواباً وہ سب وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ اپنا پلان بتانے کے بعد اس نے تائید طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ میں تو اشنب سے 100% متفق ہوں، شہمین فوراً بولی تو غزل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن وہ تو اس کمرے کو لاک کر کے رکھتے ہیں، عائزہ آپی نے اطلاع فراہم کی۔ آپ مانیں تو صحیح، ہم لاک بھی کھول لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم سب کر سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یس، یہ ہوئی نا بات۔ اب بتاؤ، لاک کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ اشنب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آج منگل ہے تو چابی فرگام کے پاس ہوگی، یہ لوگ دن ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پھر اسی حساب سے کی رنگ ان کے پاس ہوتی ہے، شہمین نے آگاہ کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، فرگام سے کی رنگ تم لوگی، اشنب نے کہا۔ میں؟ اسے کرنٹ لگا۔ میں کیسے لوں گی؟ مجھے تو وہ ہرگز نہیں دے گا۔ وہ جہاں چابیاں رکھتا ہے ہم وہاں سے چرا لیں گے۔ جناب، وہ کی رنگ ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ اپنی جینز میں رکھتا ہے، شہمین نے آئینہ دکھایا۔ اچھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ یس، ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، غزل نے جوش سے کہا، پھر اپنے پلان سے انہیں آگاہ کرنے لگی، جس پر سب راضی ہو گئیں سوائے شہمین کے، کیونکہ بنیادی کریکٹر تو اسی کا تھا، مگر وہ بھی اپنے نمبر کی ایک تھی، منوا کر ہی دم لیا۔ لیکن یہ پوسٹرز آئیں گے کہاں سے؟ عائزہ آپی نے پہلی دفعہ عقل کی بات کی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ پوسٹرز چاہیے بھی نہیں۔ ظاہر ہے کچھ پوسٹرز تو انہوں نے بھی لگا رکھے ہیں، ایسے بھی زاہد و عابد نہیں وہ۔ پھر ہمارے پاس میگزینز وغیرہ بھی تو ہیں، ان سے ہی کام چل جائے گا۔ اشنب نے یہ پرابلم بھی حل کر دی۔ چلو پھر سٹارٹ لیتے ہیں، وہ بولی تو باقی سب بھی کھڑی ہو گئیں۔ گزشتہ 4 دنوں سے انہوں نے بیچاریوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد اشنب کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، جس پر عمل کرنے کے لیے وہ چاروں باہر جا چکی تھیں۔ وہ دیکھو، فرگام جا رہا ہے، اشنب نے شہمین کو ٹہوکا دیا تو وہ سامنے وسلنگ کرتے ہوئے فرگام کو دیکھنے لگی۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل جائے۔ غزل کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، جبکہ شہمین پزل ہو رہی تھی۔ سب نے اسے تسلی دی تو وہ فرگام کے پیچھے چل پڑی۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر غزل نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی زور لگا دیا تھا، وہ سیدھی فرگام کی پشت سے جا ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، دونوں ہاتھوں سے فرگام کو پکڑ بلکہ جکڑ رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یہ بھی بھول گیا کہ اسے فرگام کی پاکٹ سے کی رنگ نکالنی ہے۔ پھر بڑی احتیاط سے کی رنگ نکالی، اسی اثنا میں وہ بھی پیچھے مڑ چکا تھا اور دونوں کندھوں سے اسے تھام کر بولا، گرنا ہی تھا تو بتا ہی دیتی، میں سنبھال تو لیتا۔ شٹ اب، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اس طرح کیا ہے؟ وہ تو میرا پاؤں پھسل گیا تھا، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ غزل نے بھی کیسا بےہودہ پلان بنایا ہے، اس نے سوچا۔ کیا ہوا شہمین؟ غزل جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ کاش کچھ ہو ہی جاتا، فرگام نے سرد آہ بھری۔ اچھا جاؤ جہاں جا رہے تھے۔ اس نے جان چھڑائی تو وہ 1 آدھ سیکنڈ اسے گھورتا رہا، پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چلو اب کام شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ تینوں تو لڑکوں کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ عائزہ آپی دادو کے کمرے میں چلی گئیں۔ دادو، سنا ہے کہ امریکیوں نے اسامہ بن لادن پر ویڈیو بنائی ہے، اللہ جانے کیا کیا بیچ میں دکھایا ہے، کہتے ہیں اس کا مجسمہ بھی بنایا ہے۔ وہاج اس کی رات کو سی ڈی لے کر آیا تھا، میں نے کہا دادو کو بھی دکھاؤں گی۔ عائزہ آپی نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دادو سے کہا، اچھا، اللہ بیڑا غرق کرے ان کمبختوں کا، انگریز قوم ہی ایسی ہے،
چلو ذرا مجھے بھی دکھاؤ ان منہ انگریزوں کے کرتوت۔ دادو فوراً تیار ہو گئیں۔ کیوں نہیں دادو، آج لڑکے اپنی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ لاک لگا کر رکھتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کتنے خزانے دفن ہیں۔ ہاں تو کمپیوٹر بھی ان کے کمرے میں ہے، آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ عائزہ آپی دادو کو ساتھ لے کر اندر آ گئیں۔ دادو بغور کمرے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ لاکڈ رہنے کی وجہ سے وہ ادھر کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ادھر بیٹھیں دادو، غزل نے آگے بڑھ کے کرسی کھینچی اور جان بوجھ کر ایسی جگہ رکھی جہاں سامنے دیوار پر ماڈل ایک سٹائل سے کھڑی تھی۔ یہ تصویر لگائی ہوئی ہے۔ دادو نے پہلے چشمہ درست کیا، پھر غور سے سامنے دیکھا۔ اف دادو دیکھیں تو کتنی ساری تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ اف میری توبہ، کمرہ ہے کہ بت خانہ! اسی لیے تو یہ کمرہ ہمیشہ لاکڈ رکھتے ہیں، اور دادو یہ سب آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ سب پیسے کا ضیاع ہی ہے۔ شہمین نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ تو اور کیا دادو، وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے کون سا ادھر آنا ہے۔ عائزہ آپی نے مزید بھڑکایا۔ اچھا تو اب یہ ایسی اوچھی حرکتیں کرنے لگے ہیں، آنے دو ارتضیٰ کو، بات کرتی ہوں میں اس سے۔ دادو غصے سے بولیں تو وہ سب پریشان ہو گئیں۔ اگر تایا ابو تک بات پہنچ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، وہ سب کی سب لرز گئیں۔ ارے نہیں دادو، آپ تایا ابو کو مت بتائیے گا، ورنہ وہ تائی امی پر برسیں گے کہ تم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ آپ خود ہی انہیں کوئی سزا دے دیں، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اشنب نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، دادو متفق نظر آ رہی تھی۔ دادی ہم آپ کو مشورہ دیں؟ غزل نے کہا تو دادو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں بھی تو پیسوں کی آئی ہیں، اگر آپ 4 دن ان کی پاکٹ منی بند کر دیں تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آئندہ ایسی الٹی سیدھی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے 4 دن کنگلے پھریں گے تو خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ ساری تصویریں اتار دو۔ کم بختوں نے کس طرح دوپٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، بھلا ناز پیٹیو، تم انہیں سر پر ہی اوڑھ لو۔ عائزہ، وہ اسامہ کی کوئی سی ڈی دکھانی تھی تو نے مجھے، دادو نے کہا تو عائزہ آپی ہڑبڑا گئی۔ یہاں تو سرے سے کوئی سی ڈی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب تو دادو کو اندر لانے کا گیم کھیلا تھا انہوں نے۔ دادو ان کا تو کمپیوٹر ہی خراب ہے، ابھی میں نے چیک کیا ہے۔ اشنب نے ایک مرتبہ پھر بلا ٹالی۔ اچھا، وہ کچھ مایوس نظر آنے لگیں، پھر بولیں، یہ تینوں جب بھی آئیں میرے کمرے میں بھیجنا، ان کے تو میں کان کھینچوں گی۔ وہ سب سعادت مندی سے سر ہلانے لگیں۔ دادو اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ سب شدت سے ان کا انتظار کرنے لگیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جلد ہی آ جائیں گے، کام میں تو ان کا دل لگتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی تایا ابو ادھر ادھر ہوتے وہ گھر بھاگ آتے، سوائے وہاج کے۔ وہ لگن سے کام کرتا تھا، مگر اتفاق سے وہ بھی جلد آ گیا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، شہمین نے فوراً انہیں دادو کا حکم سنایا۔ ہم سب کو، وہ حیران ہو رہے تھے۔ کچھ دیر وہ تینوں مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتے رہے، پھر دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ واپسی پر ان کے چہرے قابل دید تھے۔ لڑکیوں سے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی، اب چڑھانے کی باری ان کی تھی۔ سنا ہے غزل تم نے پی سی میں ڈنر کا آرڈر دینا ہے، اشنب شرارت سے بولی۔ ارے خالی پی سی کیا، میں تو ساتھ آواری میں بھی دے دیتی ہوں۔ غزل کون سا کم تھی۔ پیسہ تمہاری جیب میں ایک نہیں، اوپر سے پاکٹ منی بھی ختم۔ شہمین کی افسردگی قابل دید تھی۔ ارے ابھی ہم نے واپسی پر چمن بھی جانا ہے، عائزہ آپی نے فوراً کہا۔ جی بالکل جانا ہے، لیکن واپسی پر سارے لاہور کے برتن دھونے پڑیں گے، اشنب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ سب بھی ہنسنے لگیں، جبکہ وہ تینوں شرربار نگاہوں سے انہیں انتقام کی دھمکیاں دیتے رفو چکر ہو گئے۔ ہو گئی چیٹنگ؟ وہ نیچے آئی جب وہاج نے اسے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، آج ماما نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اس کی فرینڈز کے روز فون آتے ہیں، لہٰذا آج جی بھر کے اس نے سب کے ساتھ گپیں لگائی تھیں۔ شام ہو رہی تھی، وہ نیچے لان میں آ گئی جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، البتہ ایک انجانی لڑکی بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاف سلیوز، شولڈر کٹ بال، جدید تراش خراش کا میرون کلر کا سوٹ اور ڈارک میرون ہی میک اپ۔ اشنب، یہ ارما بخاری ہے، عائزہ آپی کی سسرالی رشتہ دار، اور ارما یہ اشنب ہے، حسان چاچو کی بیٹی۔ شہمین نے رسم تعارف نبھائی۔ ویری نائس ٹو میٹ یو، ارما بخاری نے ہاتھ بڑھایا۔ می ٹو، اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ اشنب، وہاج نے اپنے برابر کرسی کھینچی تو وہ بیٹھ گئی۔ عائزہ آپی کہاں ہیں؟ انہیں درمیان نہ پا کر اشنب نے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنی وارڈروب میں سے تمام دوپٹے نکالنے کے بعد انہیں اپنے سر پر اوڑھ کر شرمانے کی ایکٹنگ میں مصروف ہوں گی، فرغام نے مبالغہ آرائی کی حد کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔
ارے عقلمندو، ادھر ڈرائنگ روم میں جو مہمان بیٹھے ہیں وہ عائزہ آپی کی تاریخ لینے آئے ہیں، رومان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ او، تو آپ ہماری آپی کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں؟ اشنب کی سمجھ میں بات اب آئی تھی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ لے جانا چاہتی ہوں، وہ مانی خیزیت سے بولی، جبکہ اس کی بات پر پانی پیتے فرغام کو زبردست قسم کا اچھو لگا تھا۔ ہاں بھائی وہاج، پھر کب جا رہے ہو؟ وہ وہاج کی طرف دیکھ کر مانی خاص لہجے میں بولا۔ تم باز آ جاؤ، اس نے جارحانہ تیوروں سے فرغام کو گھورا، جس سے قطعی بے نیاز وہ ہنسنے لگا۔ اشنب ہونک بنی ان کی باتیں سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آخر آپ اتنی جلدی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ غزل نے بات کا رخ موڑا۔ ایکچولی رومان بھائی اگلے ماہ امریکہ جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مسز بھی ان کے ساتھ جائیں۔ کیا؟ وہ سب چیخیں۔ عائزہ آپی امریکہ چلی جائیں گی؟ ظاہر ہے جہاں ان کے ہسبینڈ ہوں گے وہاں وہ ہوں گی، اس نے رسان سے کہا۔ آپ اب مستقل ادھر رہیں گی؟ وہ اب اشنب سے مخاطب تھی۔ جانے کیوں اشنب کے آنے سے اسے اپنا آپ ماند نظر آنے لگا، حالانکہ وہ میک اپ سے مبرہ دھلا دھلایا چہرہ لیے بیٹھی تھی، پھر بھی یوں محسوس ہو رہا تھا گویا سارے ماحول پر چھا گئی ہو۔ ہماری تو دل و جان سے خواہش ہے کہ اشنب یہیں رک جائے مستقل طور پر۔ کیوں وہاج؟ اشنب سے پہلے ہی شہمین بول پڑی اور تائید طلب نظروں سے وہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ بالکل، وہ مسکرایا۔ ارما بخاری اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں اب کہ اشنب اس سے مخاطب ہوئی۔ میں انٹیریئر ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کر رہی ہوں فی الحال۔ پھر تو میں بھی اپنا پولٹری فارم تم سے ہی ڈیزائن کرواؤں گا، فرغام نے مسکراہٹ روک کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ کسی اور ہی سوچ میں تھی، اس لیے ٹھیک سے اس کی بات نہ سن سکی اور اپنے ہی دھیان میں بول پڑی، جس پر سب ہنسنے لگے، خاص کر وہاج کا قہقہا تو کافی بلند تھا۔ ارما پھپھو کہہ رہی ہیں جانا نہیں ہے؟ اندر سے ایک لڑکا ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ دفتن اس کی نظر وہاج کے برابر بیٹھی اشنب پر پڑی۔ چند ثانیے تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم بولا، اشنب، تم اشنب ہی ہو نا؟ وہ بھی پہچان کے مراحل طے کر رہی تھی، جبکہ نووارد کے چہرے پر حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ارے فیضی، تم اور یہاں؟ وہ پہچان گئی تھی لیکن خاصی حیران تھی۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ مسکرایا۔ یہ تم لوگ کیا ایک دوسرے کو پہیلیاں بھجوا رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ وہاج کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ ارما بخاری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاج یہ میرا کلاس فیلو تھا، فیضی، فیضان، میٹرک تک ہم نے اکٹھے ہی پڑھا ہے۔ الگ الگ کالجز میں داخلہ لینے کی وجہ سے دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور آج بالکل اچانک، یقین نہیں آ رہا۔ اس نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ بیٹھ جاؤ یار۔ فرغام نے اپنی کرسی چھوڑی تو وہ بیٹھتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ پھر اشنب سے مخاطب ہوا، تم بالکل نہیں بدلی، ویسے کی ویسی ہو، جبکہ تم کافی بدل گئے ہو۔ 4 سال پہلے والا لمبا تڑنگا فیضان آج واقعی مضبوط مرد نظر آ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ BA فائنل ایئر میں ہوں، اور تم؟ میں تو بابا کی خواہش کے مطابق انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ پھر ارما بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارما میں تمہیں بتایا کرتا تھا نا کہ ہماری کلاس میں ایک کیوٹ سی لڑکی تھی جس کی ڈرائنگ کمال کی تھی، اگر پینٹنگ کی طرف آ جائے تو دھماکہ کر دے۔ یہ وہی اشنب ہے۔ واقعی فیضان آپ کی ڈرائنگ کی بہت تعریف کرتا تھا، اس نے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اشنب، میرے کمپیوٹر کے موڈم میں تو گڑبڑ تھی، پھر تم نے نیٹ کس طرح چلا لیا؟ وہاج کی مداخلت ارما بخاری کو خاصی ناگوار گزری۔ اچھا، وہ پہلے حیران ہوئی، پھر بولی، میرے ساتھ تو اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی، جبکہ ارما بخاری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سب مہمان وہیں آ چکے تھے۔ دادوں نے سب کے ساتھ اس کا تعارف کرایا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، اجازت دیں۔ ان میں سے ایک آدمی تایا ابو سے مخاطب ہوا۔ اللہ حافظ، خدا اپنی امان میں رکھے۔ تایا ابو کے ساتھ ہی دادوں نے دعا دی۔ اب تم ہمارے گھر ضرور آنا، میں تمہیں ماما سے ملواؤں گا۔ جاتے وقت فیضان نے اس سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہاج کی نظریں بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ گھر میں یکدم ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، ہر طرف ہڑبونگ مچی رہتی، دن کم اور تیاری زیادہ۔ حالانکہ دادوں نے ہر فرد کے ذمہ مختلف کام لگائے تھے، اس کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ ہر روز بازاروں کے چکر، لڑکے بیچارے تو گھن چکر بن کے رہ گئے تھے، اور لڑکیوں کا تو اللہ ہی حافظ تھا، تمام چیزیں ادھوری اور نامکمل۔ دادو، تائی اور چچی وہاج کے ساتھ زیورات وغیرہ لینے گئی تھیں۔
فرگام اور رومان لاؤنج میں صوفوں پر ہی لیٹے ہوئے تھے اور ہر 5 منٹ بعد چینل تبدیل کر رہے تھے، جبکہ وہ سب میگزینز پھیلائے ڈریسز پسند کرنے میں مشغول تھیں۔ غزل، یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ شہمین نے ایک ماڈل کے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رائے مانگی۔ ہے تو زبردست، لیکن شہمین اس کے سلیوز تو برائے نام ہیں، دادو تو تمہیں کبھی بھی انہیں نہیں پہننے دیں گی۔ غزل نے پہلے جوشیلے پھر افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو میں فل سلیوز رکھوا لوں گی، تم ڈیزائن تو دیکھو اس کا، بالکل نیو ہے اور کتنا ماڈرن لگتا ہے۔ بس بارات کے لیے میں یہی سلواؤں گی، وہ حتمی انداز میں بولی۔ تم تو رہنے ہی دو ایسے ڈریسز، یوں لگے گا جیسے کسی دھوبر نے کسی کے کپڑے چرا کر پہن لیے ہیں۔ فرگام نے لیٹے لیٹے ہی مشورہ دیا۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر مت کیا کرو۔ حسب عادت وہ تپ گئی۔ کیا کروں یار، تمہیں دیکھتے ہی الٹے سیدھے خیال آنے لگتے ہیں، وہ قدرے اٹھ کر بولا۔ برائے مہربانی تم یہ یار جیسا بےہودہ لفظ میرے لیے استعمال مت کیا کرو۔ پھر میں کیا کروں؟ کسی بیرونی لڑکی سے تو تم میری دوستی برداشت نہیں کر سکی، پھر آ جا کے ایک تم ہی رہ جاتی ہو جسے میں یار کہہ سکوں۔ ویسے تو وہ ارما بخاری بھی ہے، لیکن اس کم بخت کی ساری توجہ وہاج کو امپریس کرنے میں ہوتی ہے۔ خبردار اگر تم نے میرے بھائی کے ساتھ اس فضول لڑکی کو اٹیچ کیا۔ شہمین نے غصے سے اسے گھورا۔ واہ کیا خوبصورت لقب ہے، اگر میں اسے بتا دوں تو؟ وہ مسکرانے لگا۔ میری بلا سے، شہمین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ ارما بخاری کا کیا چکر ہے؟ اس دن بھی تم لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ اشنب نے پہلی مرتبہ مداخلت کی۔ ارے تمہیں نہیں پتا، ارما بخاری وہاج میں کافی انٹرسٹڈ ہے، اس کا بس چلے تو آج ہی وہاج کو لے اڑے۔ اور وہاج؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فرگام کو دیکھا۔ وہاج تو صرف عائزہ آپی کی وجہ سے اسے برداشت کرتا ہے، اس کا بس چلے تو اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دے۔ دراصل اسے اس قسم کی لڑکیاں پسند نہیں، فرگام سے پہلے ہی شہمین بول پڑی۔ یہ تو اس کی بدذوقی ہے، ورنہ مجھے تو ہر قسم کی لڑکیاں پسند ہیں۔ فرگام نے سرد آہ کھینچی۔ اسی لیے تو تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرواتی، شہمین نے تنزن کہا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ یہ ڈریس کیسا ہے؟ غزل نے مداخلت کرتے ہوئے ان کو لڑائی کرنے سے روکا۔ واو ہے تو زبردست، اس نے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ فرگام پھر نکتہ چینی کرتا، لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ دادو، تائی امی، چچی اور عائزہ آپی شاپروں سے لدی پھندی اندر داخل ہوئیں۔ وہاج سب سے پیچھے تھا، آتے ہی وہ سب دھپ سے صوفوں پر گر گئیں۔ اے غزل چل اٹھ، مجھے گلوکوز پلا۔ ہائے اللہ کیسی گرمی ہے، لگتا ہے سورج زمین پر آ گیا ہے، اوپر سے مہنگائی نہ جانے کیسا دور آ گیا ہے۔ ایک ہماری شادی ہوئی تھی، اماں باوا نے 2 دن میں ساری خریداری کر لی۔ ایک آج کل کی شادیاں ہیں، چیزیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دادو پانی۔ دادو کی زبان ابھی بھی نہ رکتی اگر غزل پانی لے کر نہ آتی۔ اب ساری چیزیں اچھی طرح دیکھ لو، کچھ رہ تو نہیں گیا، اور لڑکیوں تم نے بھی جو کچھ خریدنا ہے کل جا کے لے آنا، بس 1 ہفتہ رہ گیا ہے، پھر تو اللہ جانے کون کون سی رسمیں کرنی ہیں تم لوگوں نے۔ اور اشنب تم بھی اپنی مرضی کی چیزیں خرید لانا۔ دادو سب کو ہدایات دیتی چلی گئیں تو وہ سب بھی چیزیں پھیلا کر دیکھنے لگیں۔ اشنب بیٹا تم بھی دیکھ لو بہن کی چیزیں، تائی امی نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنے بھاری بھاری زیورات دیکھ کر ہی اسے الجھن ہونے لگی، اس نے تو کبھی جولری پہنی نہیں تھی، سدا کی لاپرواہ تھی وہ۔ مما نے بڑے چاؤ سے اسے ڈائمنڈ کے ٹاپس خرید کر دیے تھے جنہیں وہ کبھی کبھار پہن لیتی تھی۔ عائزہ آپی آپ یہ سب پہن لیں گی؟ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ بیٹا دلہن بننے کے لیے تو یہ سب پہننا ضروری ہے نا، تائی امی نے اسے سمجھایا، جبکہ اسے ابھی بھی فائزہ آپی پر ترس آ رہا تھا۔ واؤ لہنگا کتنا زبردست ہے نا اشنب؟ غزل نے فان اور میرون کلر کے کنٹراسٹ والے بھاری کامدار لہنگے کی طرف دیکھتے ہوئے رائے مانگی۔ ہاں ہے تو واقعی خوبصورت، پسند تو اسے بھی بہت آیا تھا۔ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسے بار بار اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی جسے وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دم پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاج اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اشنب نے سٹپٹا کر نگاہیں جھکا لیں، مگر دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگا اگر وہ مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی رہی تو اس کی نگاہوں کی گرمی اسے جھلسا کر رکھ دے گی۔ میں آتی ہوں ابھی، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لڑکیوں جلدی کرو، کہاں رہ گئی ہو؟ تائی امی زور سے بولیں۔ فرگام اور رومان گاڑی کے ہارن بجا بجا کر تھک گئے تھے، دونوں کے چہروں پر نہایت کوفت اور بیزاری کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے۔ تائی امی یہ اس طرح نہیں سنیں گی، میں انہیں بتاتا ہوں۔ رومان گاڑی سے نکل کر باہر آ گیا۔
اگر تم سب میرے 10 گننے تک باہر نہ نکلی تو ہم تائی امی اور چچی کو لے کر ہی بازار چلے جائیں گے، پھر منہ دیکھتی رہ جانا، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا اور ساتھ ہی گنتی شروع کر دی۔ جلدی کرو غزل، اشنب، اگر ایک دفعہ یہ کمینے چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ رومان کا اعلان سن کر شہمین نے کہا تو ان سب نے بھی اپنے دوپٹے پکڑے اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہیں نیچے آتا دیکھ کر تائی امی نے شکر کا سانس لیا تھا، جبکہ رومان نے فاتحانہ نظروں سے تائی امی کی طرف دیکھا۔ اشنب کہاں ہے؟ اسے موجود نہ پا کر تائی امی نے پوچھا۔ وہ آ رہی ہے۔ اسی وقت اشنب اوپر والے کمرے سے نمودار ہوئی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آؤچ! تیسری چوتھی سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا، وہ وہیں پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ رومان اور تائی امی جلدی سے اس کی طرف لپکے۔ لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، رومان اس کے پاؤں پر جھکتے ہوئے بولا۔ لاؤ میں 1 منٹ میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے سینڈل اس کے پاؤں سے اتارا۔ نہیں، درد ہوگا، وہ اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں خود بخود ہی ڈھیروں پانی جمع ہو گیا تھا۔ بیٹا اس طرح تو نہیں چل سکتے آپ، تائی امی نے پیار سے سمجھایا۔ کچھ نہیں ہوتا تائی امی، میں گھر پر ہی رہ لیتی ہوں، میں نے کون سا زیادہ شاپنگ کرنی ہے، آپ ہی لے آئیے گا۔ اگر تمہیں پسند نہ آئی تو؟ نہیں، مجھے پسند آ جائے گی، آپ پلیز۔ میں نہیں جا سکتی، درد ہوگا بہت زیادہ۔ تائی امی نے سوالیہ نظروں سے رومان کی طرف دیکھا۔ چلو پھر تم اسے اوپر کمرے میں چھوڑاؤ، میں چندا سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ آیوڈیکس کی مالش کر دے۔ تائی امی اسے ہدایت دیتی ہوئی چلی گئی۔ چلیں اٹھیں اب محترمہ، اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر سہارا دے کر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اوپر آ گیا اور سامنے سب سے پہلے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ رومان! وہ پلٹنے لگا تھا جب اشنب نے اسے آواز دی۔ میں جو ڈریسز پہنتی ہوں وہی لے کر آنا، اتنے بھاری بھاری کپڑے میں نہیں پہن سکتی۔ اوکے ڈیئر، اور کچھ؟ اس نے جھک کر ادب سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اسی وقت تائی امی اندر داخل ہوئی، ساتھ میں چندا بھی تھی۔ چندا چلو اچھی طرح مساج کر دو اشنب کو، پھر اشنب کی طرف بڑھیں۔ اچھا بیٹا، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، گھبرانا مت۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شاید یہ چندا کے ہاتھوں کا اثر تھا یا کمرے کا ماحول اتنا پرسکون تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ چندا نے ایک نظر اطمینان سے سوئی ہوئی اشنب پر ڈالی۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے انہیں، کاش اسی گھر میں ان کی شادی ہو جائے۔ پھر اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی اور احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہاج کو گھر میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ شکر ہے سب چلے گئے، تھوڑی دیر آرام تو کروں گا، وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ پہلے تو اسے اندر اندھیرا ہونے کے باعث کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور اپنے بیڈ پر بڑے اطمینان و استحقاق سے سوئی ہوئی اشنب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لائٹ ہونے پر وہ بے چین ہوئی، پھر آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے تو اپنے سامنے کھڑے وہاج کو دیکھتی رہی، جیسے ذہن ابھی بیدار نہ ہوا ہو۔ پھر اچانک سارے سین اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ہو گئی نیند پوری؟ وہاج نے مسکرا کر دریافت کیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رومان اسے وہاج کے کمرے میں لٹا گیا ہے۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ تم نہیں گئی مارکیٹ؟ وہ اس کے چہرے پر چھائی شرمندگی کے تاثرات کو زائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے مجھ سے چلا نہیں گیا، اس نے مشکل سے کہا کہ اس کی نگاہیں اسے بری طرح ڈسٹرب کر دیتی تھیں۔ پہلے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوا کرتا تھا، اچانک یہ چند دنوں سے پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاج کو۔ لو یہ بھی کوئی بات ہے، اتنی سی بات کا تم نے ایشو بنا لیا۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ نہیں نہیں وہاج، درد ہوگا، وہ چیخی۔ آنسو ایک دم ہی نکل آئے تھے درد کے خوف سے۔ ارے نہیں ہوگا درد، اس نے ایک دم زور سے اس کا پاؤں موڑ دیا۔ ہلکی سی چیخ اشنب کے منہ سے نکل گئی۔ چلو اب تمہارا پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا پاؤں نیچے رکھا اور آہستگی سے اٹھ گئی، پھر احتیاط سے چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی اسے تکلیف کا ذرا سا احساس نہ ہوا۔ وہاج یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی، وہ خوشی سے بولی۔ وہاج نے مسکرا کر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا، اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر اشنب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی جانب محویت سے دیکھتے پا کر گڑبڑا گئی۔ پھر آگے بڑھی اور بیڈ سے اپنا سکارف اٹھایا۔ اشنب، اس کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ کیا کبھی تمہارا دل چاہا کہ کوئی ایسا ہو جسے تم اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتا محسوس کرو، جسے سوچنا تمہیں اچھا لگے اور کبھی تنہائی محسوس نہ کرو، جس کی خوشبو تمہارے چاروں طرف ایک حصار پیدا کر دے اور تمہیں اس حصار میں مقید رہنا اچھا لگے؟ اس کی بوجھل آواز کمرے میں پھیل گئی جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
لگتا تھا واقعتاً نہیں حقیقتاً باہر نکل آئے گا۔ میں نے اس طرح بارہا محسوس کیا ہے۔ جانتی ہو کسے؟ وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ تمہیں اشنب حسان، تمہیں۔ اف، پسینہ اس کے جسم کے ایک ایک مسام سے پھوٹ پڑا، چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا تھا اور وہ بری طرح پزل ہو گئی۔ وحاج نے خاصی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ اشنب کے منہ کو تو گویا تالے لگ گئے تھے۔ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ تیزی سے کمرے سے بھاگ گئی۔ میں نہیں پہن سکتی یہ سب۔ پیلا اور سبز لہنگا، بڑا سا دوپٹہ، ڈھیر ساری چوڑیاں اور جولری دیکھ کر ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم سب بھی تو پہنیں گی، تم بھی پہن لو گی تو کچھ نہیں ہوگا، شہمین نے اسے کہا۔ لیکن شہمین، میں نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا، تم جانتی تو ہو۔ وہ متذبذب تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تم دیکھنا تمہیں کتنا اچھا لگے گا، پہن کر دیکھو تو صحیح۔ شہمین نے قطعی اس کا عذر قبول نہیں کیا۔ وہ سب تیار ہو چکی تھی، جبکہ اشنب ساری چیزیں دیکھ کر ہی ہول رہی تھی۔ آج عائزہ آپی کی مہندی تھی، سب رشتہ دار آ چکے تھے۔ اشنب، جلدی پہن لو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ غزل نے لہنگا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ نہیں غزل، میں نہیں پہنوں گی، وہ روحانسی ہو گئی۔ اچھا چلو، ہماری خاطر، عائزہ آپی کی خاطر ہی پہن لو۔ پھر دادو اور تائی امی کے بے حد اصرار پر وہ مان ہی گئی۔ ایک شرط پر پہنوں گی، تم سب جاؤ، میں خود ہی پہن کر آ جاؤں گی۔ وہ سب سر ہلاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اس نے جبراً لہنگا اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ یا اللہ، میں اتنی چوڑیاں پہنوں گی؟ وہ دیکھ کر ہی ہول گئی، پھر قدرے کم کم چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہن لیں۔ جولری میں صرف جھمکے پہنے، حالانکہ وہ اتنے بڑے نہیں تھے، پھر بھی اسے اپنے کان کافی بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ لپسٹک لگانے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف اللہ، یہ میں ہوں؟ کتنی احمق لگ رہی ہوں۔ نیچے سے ڈھولک بجانے اور گانے کی آوازیں صاف آ رہی تھی۔ وہ جھجک کر سیڑھیوں میں ہی کھڑی ہو گئی۔ خیر، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے خود سے کہا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت جینز شرٹ نہیں بلکہ خاصے بڑے لہنگے میں ملبوس ہے۔ اسی لیے تو اپنے دھیان میں سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا پاؤں لہنگے میں اٹک گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہو جاتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے آگے بڑھ کر جلدی سے تھام لیا۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ گرنے سے بچ گئی۔ اس کی سانس بحال ہوئی تو سر اوپر اٹھایا۔ وحاج مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ اس لباس میں اس قدر حسین اور دلکش لگ سکتی ہے۔ اشنب کے بحال ہوتے حواس پھر معطل ہونے لگے۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بری طرح پسینے میں نہا گئی تھی، جبکہ وحاج بڑے پرفسون لہجے میں گویا ہوا۔ ایک دل جلے نے چاند کو تم جیسا کہا، لگنے لگا ہے تب سے ہی ہم کو رقیب چاند۔ وہ آج میرے روبرو بیٹھے ہیں دوستو، دیکھا ہے کیا کسی نے اتنا قریب چاند۔ اشنب کی زبان تو گویا تالو سے چپک گئی تھی۔ شاید خود ہی اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ ہائے، تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے یاد آیا دوپٹہ تو اس نے لیا ہی نہیں۔ وہ شاید اوپر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلو جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں میں محبت کی ڈھیروں سچائیاں اور شوق، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سمیت وہ اس کی آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ اشنب نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں، جس پر وحاج کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔ تم مجھے پورے استحقاق سے دیکھنے کا حق رکھتی ہو اشنب حسان۔ پھر قدرے توقف سے بولا، تم ٹھہرو، میں دوپٹہ لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ باہر سے چندہ وغیرہ کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وحاج نے دوپٹہ اسے اڑا دیا۔ اشنب بری طرح نروس ہو رہی تھی، جبکہ وحاج کو اپنے ارد گرد جگمگاہٹیں رقص کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دونوں لان میں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ انہیں ایک ساتھ آتا دیکھ کر چندہ نے ٹون بدلی۔ پیلے رنگ دی کار ہوئے، لہنگا تاں سجدہ، پینٹ کوٹ والا نال ہوئے۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھاگ کر دادو کے پاس آ گئی۔ میں صدقے واری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دادو نے چٹا چٹ اسے چوم لیا تھا۔ تائی امی دل ہی دل میں کچھ سوچ کر مسکرا دیں۔ شہمین اسے بلا رہی تھی۔ ساری ینگ پارٹی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے تھے۔ سب پھولوں سمیت ان کے استقبال کے لیے بھاگی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو اندر امڈا چلا آ رہا تھا۔ اشنب کی ساری توجہ تھان نما دوپٹہ سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی بائیں طرف سے کھسک جاتا، کبھی دائیں طرف سے۔ پھولوں کا سجا سجایا تھال جوں کا توں اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ ہیلو اشنب،
قریب سے آواز ابھری۔ اس نے ٹھٹک کر اوپر دیکھا۔ فیضان بخاری پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پھول غالباً میرے لیے ہیں۔ اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً چونک اٹھی۔ اتنے اچھے نہیں ہو تم، وہ ہنس پڑا۔ ویسے اس حولیے میں کافی اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے انداز میں ستائش تھی۔ اچھا، وہ ہنسی، لیکن مجھے تو بڑا آکورڈ لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے باقی باتیں اندر جا کر ہو سکتی ہیں۔ عقب سے وہاج کی آواز ابھری۔ اس کے ہاتھوں سے پھول گرتے گرتے بچے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاج گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً آگے بڑھ گئی۔ وہاج کہاں مصروف ہو، ادھر آؤ، اسٹیج پر چلتے ہیں۔ ارما بخاری نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہاج نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ڈارک پرپل کلر کے چوڑی دار پجامے اور شارٹ سی گرین شرٹ میں ملبوس، ڈارک میک اپ اور جولری سے لدی ہوئی ارما کو دیکھ کر وہاج کو کوفت ہوئی تھی۔ وہ اسے کوئی سخت جواب دینے لگا تھا، جب دادو نے اسے پکارا۔ وہ ان کی طرف مڑ گیا۔ بیٹا ذرا اشنب کو تو دیکھو، وہ بھی بہن کو مہندی لگا دے، دادو نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، باہر آ کر عائزہ آپی کو مہندی لگاؤ۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اسے آرام سے صوفے پر براجمان دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گی باہر، وہ بولی۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا۔ مجھے اپنا حلیہ اتنا آکورڈ لگ رہا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ وہاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی نہیں، آکورڈ اتنی اچھی لگ رہی ہو، چلو شاباش۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ اشنب کو اٹھنا پڑا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ایک بار پھر رک گئی۔ تم اس طرح نہیں مانو گی، وہ بڑبڑایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتا ہوا اسٹیج کی طرف لے گیا۔ فرگام اور رومان نے خاصی مانی خیزی سے انہیں دیکھا۔ مووی میکر نے بھی یہ سین فوراً قید کر لیا۔ ولید نے کھٹاکھٹ تصویریں کھینچ لیں۔ پتہ نہیں یہ ماحول کا اعجاز تھا یا اس کی قربت کہ وہ اتنی بااعتماد ہونے کے باوجود پزل ہو گئی۔ گھبرا کر وہ بے اختیار پیچھے مڑی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ کان پر ہاتھ رکھ کے پلٹی تھی سی کی آواز کے ساتھ۔ جھمکا بالوں میں پھنس گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جھمکا پھنس گیا ہے بالوں میں۔ وہ جھمکا اتارنے لگی تو وہ ٹوک کر بولا، اتار کیوں رہی ہو؟ لاؤ میں نکال دیتا ہوں۔ آگے بڑھ کر آہستگی سے بال اس کے جھمکے سے نکال دیے۔ عائزہ آپی کو مہندی لگانے کے بعد وہ نیچے اترنے لگی کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ کھڑی رہو آرام سے ادھر، شہمین نے پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ ارما بخاری اب اسٹیج پر آئی تھی عائزہ آپی کو مہندی لگانے۔ اس نے خاصی چپتی ہوئی نگاہوں سے اشنب کو دیکھا۔ اشنب کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتری تو اشنب نے شکر کا سانس لیا۔ رات گئے فنکشن ختم ہوا، جسے جہاں جگہ ملی وہیں سو گیا۔ البتہ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی وہاج کا وجیح سراپا خیالوں میں اتر آتا۔ اس کی آنکھیں جو پیغام سنا رہی تھی، دل اسے ماننے پر بضد تھا۔ کیا واقعی وہاج کو مجھ سے محبت ہے؟ اور مجھے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور جو جواب اس کے دل کی طرف سے آیا تھا، اس نے زور سے اسے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے اٹھ جاؤ کمبختو، سورج سر پہ آ گیا ہے۔ کون کہتا تھا تمہیں ساری ساری رات جاگو؟ اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ دادو بآواز بلند انہیں ڈانٹ رہی تھی۔ اشنب اٹھ جاؤ، دادو غصے میں ہیں۔ غزل نے چادر اس کے اوپر سے کھینچی۔ کیا ہے، سونے دو، اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ پھر سو جانا میری جان، ایسا ہو دادو گوری میزائل بن کر پھٹیں اور تمہیں ممبئی سمجھ کر اڑا دیں۔ غزل نے ڈرایا تو وہ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ کسل مندی سے چلتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ پاپا، باپ کو دیکھتے ہی زور سے بولی، پھر بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہے پاپا کی جان؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ٹھیک ہوں، آپ پاپا آ رہے ہیں اور مما نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، آپ کے ماموں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور آپ کی مما پچھلے ہفتے سے امریکہ میں ہے۔ اب کیسے ہیں ماموں؟ اسے پریشانی ہوئی۔ قدرے بہتر ہیں، تم سناؤ، دل لگ گیا یہاں؟ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اشنب، اوپر سے شہمین کی آواز آئی تو وہ جلدی سے بولی، پاپا میں ابھی آتی ہوں۔ پاپا مسکرا دیے۔ وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آ گئی۔ مجھے تو سخت زہر لگتی ہے چڑیل، شہمین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون زہر لگتی ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ غزل کپڑوں کا ڈھیر پریس کرنے میں لگی تھی۔ یہی ارما بخاری میرے بھائی کے پیچھے تو ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، منحوس کمبخت ماری۔ اس نے دادوں کے الفاظ استعمال کیے۔ اشرف، میں نے تمہارا سوٹ پریس کر دیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ رومان میرے لیے جینز شرٹ لے آیا تھا، میں وہی پہنوں گی۔ اور نہیں یار، تم یہ براؤن سوٹ پہننا، بڑا اچھا لگے گا تمہیں۔ میں تو پہلے ہی کل والا ڈریس پہن کر پچھتا رہی ہوں۔ ارے اتنی خوبصورت تو لگ رہی تھی تم۔
پلیز شہمین اصرار مت کرو، میں ایزی فیل نہیں کرتی، مما نے کبھی مجھے ایسے ڈریسز پہنائے ہی نہیں، اس لیے مجھے عادت نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، بارات پہنچنے والی ہے، فرگام نے ٹھک سے دروازہ کھول کر کہا۔ ہائے غزل جلدی کرو، تم سے ابھی تک کپڑے پریس نہیں ہوئے، بس کرو، شہمین پوجلت کہتی ہوئی اپنا سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تائی امی نیچے آوازیں دے رہی تھی، عائزہ آپی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھیں۔ اس نے بلو جینز کے اوپر سے گرین شرٹ اور لائٹ سا میک اپ کیا۔ غزل اور شہمین بھی جلدی جلدی تیار ہوئیں۔ تم نے میرا پسندیدہ لباس نہیں پہنا، نیچے آئی تھی جب پتہ نہیں وہ کہاں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ میری مرضی، اس نے ابرو چڑھائے۔ کیوں؟ تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اگر تم مشرقی لباس پہنو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن مجھے عادت نہیں ہے۔ کوشش تو کر کے دیکھو، وہ بضد ہوا۔ اچھا، جانے کیوں وہ اس کی بات مان گئی۔ تھینکس اشنب، تمہارے الفاظ نے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ میرا خیال ہے باقی مذاکرات سٹیج پر جا کر لیں۔ عقب سے رومان کی آواز ابھری تو وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ رومان کی مسکراہٹ وہ بھی مانی خیزوں سے بری طرح شرمندہ کر گئی۔ عائزہ آپی اور ریحان بھائی کی جوڑی واقعی چاند سورج کی طرح لگ رہی تھی۔ عائزہ آپی اگر میرون اور فان کلر کے لہنگے میں دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی تو آف وائٹ شیروانی میں ریحان بھائی بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہاج میرے کڑے ذرا بند کرنا، وہ سٹیج سے اترا ہی تھا کہ ارما بخاری اس کے راستے میں آ گئی۔ تم کسی اور سے کروا لو، مجھے دادو بلا رہی ہیں، بے نیازی سے کہتا وہ اس کی سائیڈ سے نکل گیا تو ارما بخاری غصے سے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ رخصتی شام کو ہوئی تھی، عائزہ آپی سب کو بری طرح رلا کر گئی تھیں۔ بمشکل تمام وہ سب خود کو کمپوز کرتے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ چلو اب وہاج کی باری ہے، یہ سنائے گا۔ ریحان بھائی اور عائزہ آپی ان سے ملنے آئے تھے، پرسوں ان کی فلائٹ تھی۔ ڈنر کے بعد باقی سب تو اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ ینگ پارٹی وہیں دھرنا مار کے بیٹھ گئی۔ اب سنا بھی دو، وہ سب محفل شعر و شاعری جما کر بیٹھے تھے۔ سوچ تو لوں، وہ مسکرایا۔ سامنے ہی تو اشنب بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اچانک اس کے ذہن میں بہت پہلے کی پڑھی ہوئی ایک نظم آ گئی۔ نگاہوں کو اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ دھیمے اور پرفصول لہجے میں پڑھنے لگا۔ ہم بھی خواب رکھتے ہیں نیم و دریچوں میں، ہم بھی خواب رکھتے ہیں جاگتی نگاہوں میں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن آئیں پھولوں پہ پڑی ہوئی شبنم کی طرح، بس تیری پناہوں میں، دل نشین باہوں میں۔ ہم تو اس محبت میں ایسا حال رکھتے ہیں، سود رنج لمحوں کو تم سے دور رکھتے ہیں، اور اپنے سر پر ہم دکھ کی شال رکھتے ہیں۔ ہم تو یوں محبت کا اہتمام کرتے ہیں، کرب زندگانی کو اپنے نام کرتے ہیں۔ تجھ کو خوش رکھیں گے کیسے یہ خیال رکھتے ہیں، صرف تیری محبت کے ماہ و سال رکھتے ہیں۔ زبردست یار، تمہارا ذوق تو بڑا اچھا ہے۔ ریحان بھائی کو اس کی نظم بہت پسند آئی تھی۔ یہ تمہاری آپی تو بہت بد ذوق ہے، انہیں بھی کچھ سکھا دو، وہ شرارت سے بولے۔ میں بد ذوق ہی ٹھیک ہوں، عائزہ آپی چڑ گئیں، شاعری تو شروع سے ہی ان کے سر سے گزر جاتی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے ورنہ دادو بغیر لحاظ کے سنانا شروع کر دیں گی۔ عائزہ آپی نے کہا تو وہ سب بھی اٹھ گئے۔ یہ نظم تمہارے لیے تھی، جاتے ہوئے وہاج نے سرگوشی کی۔ تھینکس، وہ مسکرائی اور اسے وہیں حیران چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کب آؤ گی تم؟ اس کے جانے پر سبھی افسردہ تھے۔ افسردہ تو وہ خود بھی تھی، لیکن جانا تو تھا۔ مما کا کتنی بار فون آ چکا تھا۔ اب بی اے کے ایگزامز دے کر ہی آؤں گی۔ غزل بے ہوش ہونے کو تھی۔ ظاہر ہے ایگزامز کی تیاری بھی تو کرنی ہے، وہ افسردگی سے مسکرائی۔ بیٹا درمیان میں آ کر ایک دفعہ مل جانا، دادو بھی غمگین ہو رہی تھی، اس نے فقط سر ہلا دیا۔ مما نے ڈرائیور بھجوا دیا تھا، پاپا بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے تھے۔ اس نے دیکھا اس کے ارد گرد سبھی افسردہ شکلیں لیے کھڑے تھے، البتہ وہاج ان کے درمیان موجود نہ تھا۔ اوہ، میری بک تو اوپر ہی رہ گئی، میں ابھی لے کر آتی ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تم مجھے خدا حافظ کہنے کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہاج مزمحل سا بیڈ پر لیٹا تھا۔ کیونکہ مجھ میں تمہیں خدا حافظ کہنے کا حوصلہ نہیں، وہ شکستگی سے مسکرایا۔ تم کچھ دن اور نہیں ٹھہر سکتی؟ اب جانے کب آؤ گی؟ اشنب ایک بات کہوں تم سے؟ میرا دل کرتا ہے اب جب تم میرے سامنے آؤ تو تم پنک کلر کا سوٹ پہنے ہوئے ہو،
ساتھ میں بڑا سا دوپٹہ اور لمبے لمبے بالوں سمیت۔ وہ آنکھیں بند کیے جیسے تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاج میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ جانتا ہوں میری خاطر بھی نہیں رکو گی۔ جانا تو مجھے ہے ہی، آج یا کل۔ چلو اب مجھے خدا حافظ کہو اچھے بچوں کی طرح۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، جسے دیکھے نہیں بھرتا من میرا، یارو میں اس سے الوداع کہوں کیسے۔ وہاج، وہ بری طرح سرخ ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ سنو، میں نے آج ہی تمہارا انتظار شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا اب رستہ دو، نیچے میرا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ خدا حافظ، وہ ایک سائڈ پر ہو کر بولا۔ وہ بھی خدا حافظ کہتی تیزی سے نیچے آ گئی۔ مل گئی کتاب؟ اسے نیچے آتا دیکھ کر دادو نے پوچھا۔ جی دادو، وہ میرے بیگ میں ہی تھی۔ اچھا بیٹا، صالحہ اور حسان کو میرا سلام کہنا۔ انہیں کہنا کبھی ادھر کا چکر بھی لگا لیا کرے۔ دادو نے اسے لپٹا کر کہا تو اسے بھی رونا آ گیا۔ سب سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زندگی دوبارہ ویسے ہی شروع ہو گئی تھی جیسے پہلے تھی۔ پڑھائی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کے علاوہ اب اس کے پاس بہت سی حسین یادیں بھی تھیں جو اس نے حیات پیلس سے کشید کی تھیں۔ حیات پیلس میں واقعی حیات تھی۔ وہ جب بھی انہیں سوچتی خود بخود ہی مسکرا دیتی، اور خاص کر وہاج ارتضیٰ، جسے سوچ کر ہی اس کے دل میں جل ترنگ سا بج جاتا۔ سبھی اسے کہتے کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہے۔ مما بھی کہتی تھی حیات پیلس نے تو واقعی میری بیٹی کو مزید خوبصورت کر دیا ہے۔ امتحانات نزدیک تھے، وہ زور و شور سے پڑھائی میں مصروف تھی، اور خوش بھی تھی کہ ایگزامز دیتے ہی وہ دوبارہ حیات پیلس جائے گی، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ گو کہ ٹیلی فون پر اور نیٹ پر وہ ان سے کئی مرتبہ مل چکی تھی، مگر روبرو سب سے ملنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے حساب لگایا، 2 ماہ بعد پیپرز تھے، یعنی 3 ماہ بعد وہ دادو کے پاس جائے گی۔ فی الحال ایگزامز نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا، اور وہ صرف پڑھ رہی تھی۔ وہ تھکا ہارا ابھی آفس سے لوٹا تھا جب ولید نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ارما بخاری پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائنگ روم میں اس کی منتظر ہے۔ وہ کچھ حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہیلو وہاج، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے اس کے ہیلو کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میں بغیر کام کے تم سے نہیں مل سکتی؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بیٹھو تم، اس نے سنبھل کر کہا، پھر خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہاج، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت مجبور ہو گئی ہوں۔ وہاج نے بے حد چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ریحان بھائی کا کوئی دوست ہے اسفند، اس کا پروپوزل آیا ہے میرے لیے۔ تو وہ حیران ہوا۔ تو میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ وجہ؟ وجہ تم ہو وہاج ارتضیٰ۔ واٹ؟ اسے کرنٹ لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم کس پتھر کے بنے ہوئے ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ارما بخاری تمہیں جنون کی حد تک چاہتی ہے؟ واٹ ڈو یو مین؟ دوسرا انکشاف اس سے بھی شدید تھا۔ لیکن میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ تم اب سوچ لو، سوچنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ وہاج، مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، مگر میں ایسے خواب دیکھتی ہوں جہاں صرف میں اور تم ہو، میں تمہاری سنگت میں ہر روز۔ یہ محبت نہیں ہے ارما، یہ صرف جذباتی سی خواہش ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں، اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ کیوں؟ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ وہ چیخی۔ عورت کی خوبصورتی اس کی شرم و حیا میں ہے، اور جو عورت خود مرد سے اس قسم کے تقاضے کرے وہ… ویسے بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے اشنب کو چاہتا ہوں۔ ارما بخاری حق دک اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ارما، تمہارے سامنے زندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اچھا شخص مل، مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے، تمہاری ذات چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر ایک مرتبہ پھر چیخی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ارما بخاری جسے زیادہ قیمت لگا کر تم اشنب سے چھین لوگی۔ تم اگر میرے نہیں ہو سکتے تو اشنب کے بھی نہ ہو سکو گے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ یہ فکر اب پرانا ہو چکا ہے، اس نے طنز کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہاری محبت کو بھی۔ وہ تنفن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ آخری پیپر کی تھکن اتار کر اب وہ مزے میں تھی۔ مما آج آفس سے جلدی آ گئی تھیں۔ بس کریں، اب آ جائیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی تو وہ مسکراتی ہوئی کچن سے نکل آئیں۔ مما، اس دفعہ آپ بھی چلیں نا دادو کے پاس؟
اچھا میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی، فی الحال تو تم جاؤ، تمہارے کزنس نے تو فون کر کے میرا آدھا دماغ چاٹ لیا ہے۔ وہ اس کی گال تھپ تھپا کر مسکرا دیں۔ جاؤ آج شاپنگ مکمل کر لو اپنی، تمہارے پاپا صبح چھوڑ آئیں گے تمہیں، لیکن اس دفعہ جلدی آ جانا، اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سفر بے حد تھکا دینے والا تھا، لیکن سب سے ملتے ہی اس کی تھکن ہوا ہو گئی۔ ہائے کاش میں اشنب ہوتا۔ شہمین کو اشنب کے گلے لگتے دیکھ کر فرگام نے سرد آہ بھری۔ شہمین جھینپ گئی۔ چلو بیٹا پہلے کھانا کھا لو، باقی باتیں بعد میں کرنا، تائی امی نے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ لنچ بہت مزے کا تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ دادوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد وہ غزل اور شہمین کے پاس آ گئی۔ یہ وہاج نظر نہیں آ رہا؟ وہ جب سے آئی تھی اسے نہیں دیکھا تھا، سو پوچھ ہی لیا۔ دراصل ابو وہاج کو فرم بنا کر دینے کا سوچ رہے ہیں، اسی سلسلے میں وہ پرسوں دبئی گیا ہے۔ اچھا کب آئے گا؟ تم کہو تو ابھی سر کے بل بھاگا چلا آئے گا، شہمین نے شوخی سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ عائزہ آپی اور ریحان بھائی کیسے ہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اسی وقت کسی نے اندر آ کر سلام کیا۔ اچھی خاصی شکل کی ینگ سی لڑکی تھی۔ اشنب نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے شہمین کی طرف دیکھا۔ یہ کلثوم ہے، اس کی امی کی وفات ہو گئی ہے، فادر دوسری بیوی لے آیا ہے جو اس پر خاصا تشدد کرتی ہے۔ اس کی خالہ نے جانے دادوں سے کیا کہا کہ دادوں نے اسے ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے رکھ لیا ہے، ویسے شام کو گھر چلی جاتی ہے۔ چندہ کی امی بیمار ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہی۔ اوہ آئی سی، ایک اور ٹریجڈی سٹوری۔ اسے افسوس ہوا اور کلثوم پر ترس بھی آیا۔ چلو اٹھو تم سب، بچی تھکی ہوئی ہے، سو جاؤ شاباش۔ اشنب بیٹا آرام کر لو تھوڑی دیر، دادوں نے قریب آ کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ بس صاحب جی یہی میری کہانی ہے، آپ مجھے ایک ہمدرد انسان لگے تو میں نے آپ کو اپنا دکھ بتا دیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گا تمہارا مسئلہ حل کرنے کی، اس نے گویا تسلی دی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ اشنب کو اندر آتا دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیسے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک، وہ کھل کر مسکرایا، پھر قدرے ناراضی سے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ لباس مت پہنا کرو۔ وہ معمول کی طرح جینز شرٹ میں ملبوس تھی۔ اوہ سوری وہاج، بس بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ اوکے باس اوکے، وہ ہاتھ اٹھا کے بولی تو وہ ہنس دیا۔ یہ کلثوم ادھر کیا کر رہی تھی؟ چھوڑو اسے، یہ بتاؤ اب تو کافی دن رہو گی نا؟ وہ اسے ٹالتا ہوا بولا۔ اچھا سنو، میں دادو اور امی کو بھیج رہا ہوں تمہارے گھر تاکہ تم میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی نہیں ابھی نہیں، وہ جلدی سے بولی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا کب بھیجوں پھر تم بتا دو۔ مجھے نہیں پتا، وہ کنفیوز سی ہو کر باہر نکل گئی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ کلثوم اس کی سائڈ سے نکل کر وہاج کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اشنب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کلثوم اسے خاصی عجیب سی لگی تھی۔ وہاج گھر آتا تو بہانے بہانے سے اسی کے کمرے کے چکر لگاتی۔ اشنب پوچھتی تو وہ ٹال جاتا۔ کل بھی اسی طرح ہوا تھا، وہ وہاج کے کمرے سے بک لینے گئی تو کلثوم اس کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر تو وہ ٹال مٹول کر گیا۔ ایک ادھر ہو، فرگام نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک پڑی۔ کافی دیر سے آئے ہوں، لیکن تم تب سے علامہ اقبال کی جانشین بنی ہوئی ہو۔ ہاتھ میں ایک عدد پسٹل بھی پکڑ لو، پھر تو سمجھو تم پکی فلاسفر بن گئی۔ وہ حسب عادت شروع ہو چکا تھا۔ تم بہت اچھے ہو فرگام، وہ سچائی سے بولی۔ وہ جب بھی کسی مسئلے میں الجھتی وہ جھٹ اس کی الجھن دور کر دیتا۔ ہائے، وہ اچھا بھلا اچھلا، پھر قدرے مشکوک لہجے میں پوچھا، اس بات کا مطلب تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ وہ مسکرا دی۔ اوہ یعنی کہ تم فلاسفر بن گئی، اس نے افسوسناک لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اشنب اینڈ فرگام ڈنر کے لیے تشریف لے آئیے، رومان نے اندر آ کر کہا تو وہ سر ہلاتے ڈائننگ روم میں آ گئے۔ یہ وہاج کہاں رہ گیا ہے؟ تایا ابو نے پوچھا۔ وہ ان کے درمیان موجود نہ تھا۔ اپنے کمرے میں ہے شاید، میں بلا کر لاتی ہوں۔ غزل اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ تم بیٹھی رہو، میں بلا لاتی ہوں۔ وہاج کے کمرے میں آ گئی۔ وہاج ایزی چیئر پر جھول رہا تھا جبکہ کلثوم ایک سائڈ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اشنب کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے کھسک گئی۔ وہاج آخر مسئلہ کیا ہے اس کا؟ وہ چیخ پڑی۔ ایزی اشنب ایزی، کیا ہو گیا؟ بیٹھ جاؤ پلیز، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، وہی عام سے گھریلو مسائل۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ گھریلو مسائل ہیں تو وہ ہم سے شیئر کر لے، تمہارے پاس ہی کیوں آتی ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ اوکے تم ناراض مت ہو، میں اسے منع کر دوں گا، تم جیلس ہو رہی ہو نا؟ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔
میں تو کوئی نہیں جیلس ہو رہی، وہ صاف مکر گئی۔ ویسے اشنب، یہ محبت بھی عجیب چیز ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ صرف اسی کا ہو کر رہے، کوئی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہونے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، جلدی آؤ، وہ تیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ توبہ، یہ وہاج کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، فوراً پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ خدا کے لیے صاحب کچھ کیجیے، میرا باپ تو مجھے زندہ درگور کر دے گا، اور میری سوتیلی ماں تو ویسے میری طاق میں رہتی ہے۔ اشنب کے اٹھتے قدم ایک دم رک گئے، اندر سے کلثوم کی سسکتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں ملا تھا کل نذیر سے، وہ کرے گا تمہارے باپ سے بات، اب پریشان مت ہو، آرام کرو جا کر۔ وہاج کی آواز اسے سنائی دی، یہ تو تایا ابو کے ساتھ گیا ہوا تھا، وہ حد درجہ حیران ہوئی۔ اسی وقت کلثوم باہر نکلی، اسے دیکھ کر پہلے ٹھٹکی، پھر تیزی سے بھاگ گئی۔ کلثوم، وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ جی، اس کے قدم تھم گئے۔ کیا کہہ رہی تھی تم وہاج سے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی کچھ نہیں، وہ بوکھلا گئی۔ کلثوم، ادھر دیکھو میری طرف، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا، کلثوم رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، شاباش مجھے بتاؤ۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جی میں نہیں، آپ ناراض ہو جائیں گی، وہ خاصی سہمی ہوئی نظر آئی تھی۔ نہیں ہوتی میں ناراض، تم بتاؤ۔ جی وہ چھوٹے صاحب، وہاج صاحب، وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھو کلثوم، تم ساری بات مجھے سچ سچ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ جی آپ کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے سب شادی پر گئے تھے، صرف میں اور وہ رکی، پھر جھجکی اور بولنا شروع کیا۔ جی میں اور وہاج صاحب گھر پر تھے، میں ان کے لیے کھانا لے کر گئی تھی ان کے کمرے میں، تو انہوں نے مجھے روک لیا، اور کوئی نہیں تھا جی، میں نے بہت منتیں کی، بہت واسطے دیے، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ پھر زاروں قطار رونے لگی۔ کتنے بم تھے جو اشنب کے ارد گرد پھٹے تھے، وہ سن ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور کلثوم کے گال پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ غم و غصے سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میری بات کوئی نہیں سنے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ابھی پوچھ لیتی ہوں میں وہاج سے۔ وہ سیدھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ آؤ اشنب، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے پر براجمان دیکھ کر وہاج نے کہا۔ وہ خاموش قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رک گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کلثوم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو اشنب، میں نے تمہیں پہلے بھی سٹاپ اٹ وہاج، مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے، اب صرف میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ کول ڈاؤن اشنب، تم میرے سوال کا جواب دو بس، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے فادر سے بات کی تھی، وہ اب جلد ہی اس کی شادی کر دے گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اشنب کو ایسے محسوس ہوا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو، اور کسی نے بے دردی سے زمین بھی اس کے پاؤں سے کھینچ لی ہو۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اشنب، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شٹ اپ وہاج ارتضیٰ، شٹ اپ۔ تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر زور سے چلائی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ مطلب کیوں کروانا چاہتے ہو اس کی شادی؟ اپنا گناہ کسی کے سر پر تھوپنا چاہتے ہو؟ جسٹ کنٹرول یور لینگویج۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ رنگت بے تحاشا غصے سے سرخ پڑ گئی۔ اٹھاؤ مجھ پر ہاتھ، رک کیوں گئے؟ سچ اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ نہیں وہاج، تم وہ نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، وہ تو کوئی اور تھا۔ وہ تیزی سے بہتے آنسوؤں کو روکتی باہر بھاگ گئی۔ دادو تخت پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا بیٹا؟ دادو پریشان ہو گئیں۔ دادو مجھے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت، اس نے اچانک ہی فیصلہ کیا۔ اشنب تمہارا فون ہے، مما نے اسے آواز دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولی۔ کیسی ہو اشنب؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے چونکایا۔ آئزہ آپی آپ؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اپنی طرف سے تو تم ہمیں بھلا چکی تھیں، ان کی ناراض سی آواز ابھری۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں نے تمہیں ایک گڈ نیوز سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ فرگام اور شہمین کی شادی طے ہو گئی ہے۔ واقعی؟ اسے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اور ایک گڈ نیوز وہاج کی طرف سے بھی ہے، تمہارے آنے پر بتاؤں گی، سرپرائز سمجھ لو۔ لیکن آپی میں، اس کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا تھا، لیکن اس نے اپنا لہجہ فارمل ہی رکھا۔ اس دفعہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، بہت کر چکی تم اپنی من مانی، حد ہو گئی، 2 سال ہو گئے تم نے اپنی شکل تک نہ دکھائی۔
بس کل تم ہر حال میں یہاں پہنچو۔ عائزہ آپی کی کھٹاک سے فون بند کر چکی تھی۔ انسان پر جب کبھی حقیقت آشکار ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اشنب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شہمین اور فرغام کے لیے گفٹ لینے گئی تھی جب اس کا ٹکراؤ ارما بخاری سے ہوا۔ بالکل کمزور اور بے رونق سی لڑکی، کہیں سے بھی تند مزاج والی ارما بخاری نہیں لگ رہی تھی۔ اشنب کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ تم اشنب ہی ہو نا؟ مجھے معاف کر دو پلیز، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولی تو اشنب ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے ارما یوں سرے بازار؟ تم نہیں جانتی میں نے کیا کیا ہے، تم مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اشنب اسے سامنے بنے آئس پارلر میں لے آئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اشنب نے نرمی سے دریافت کیا۔ محبت میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر۔ میں بھی وہاج کی محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی، اسے حاصل کرنا چاہتی تھی ہر قیمت پر۔ وہ میری ضد بن گیا تھا، لیکن وہ بہت کھرا انسان ہے اور میں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ کلثوم کو میں نے ہی حیات پیلس بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح تم کو وہاج سے بدگمان کر دے۔ اشنب تو گویا بے جان ہو گئی تھی، وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کلثوم نے یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ وہ اپنے کزن نذیر کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، جبکہ اس کا باپ اسے کسی جواری کے ساتھ بیاہنا چاہتا ہے۔ وہاج اس کے باپ کو سمجھائے۔ کلثوم ایک غریب لڑکی تھی، دولت کی گھٹیا ہوس میں وہ یہ سب کرنے کے لیے راضی ہو گئی، اور میں محبت کی ہوس میں۔ وہ کھوکھلی ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ اور جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرا شوہر روز مجھ پر ایسے الزام لگاتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں جانتی ہوں یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ اشنب تم مجھے معاف کر دو، وہاج کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور اشنب کو اندر آتے دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ بیبی پنک کلر کا سوٹ، بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ شولڈر کٹ بال بڑھ کر کمر تک آ گئے تھے، جنہیں چوٹی کی شکل میں سنوارا تھا۔ چہرے پر شوخی اور شرارت کی جگہ سنجیدگی رقم تھی۔ سب سے پہلے عائزہ آپی اٹھیں اور اس کے گلے لگ گئیں۔ اس کے آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے، جبکہ عائزہ آپی کہہ رہی تھیں، عداوت ایک شخص سے تھی، سزا سب کو کیوں دی تم نے؟ وہ رو دی، پھر آگے بڑھ کر دادوں سے لپٹ گئی۔ بیٹا اور بہو تو دور ہی تھے، تم بھی دور ہو گئیں۔ دادوں کے جھریوں زدہ چہرے پر آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ صرف ایک شخص کی خاطر وہ سب سے منہ موڑے ہوئے تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، وہ سب ویسے ہی پرخلوص تھے۔ موقع ملتے ہی عائزہ آپی اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور سامنے بٹھاتے ہوئے بولیں، اب بتاؤ کیا جھگڑا ہے تمہارے اور وہاج کے درمیان؟ اس نے سر جھکا لیا، آنسو ایک مرتبہ پھر رواں ہو گئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری روداد سنا دی۔ شرمندہ ہو اس سے؟ وہ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کے بولی تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، ایکسکیوز کر لو اس سے۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ چلو اب سو جاؤ، صبح آئے گا وہاج۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ نیچے آئی۔ دل میں نماز قضا ہو جانے کا افسوس تھا۔ آدھے سے زیادہ گھر تو بازار گیا ہوا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں گئی، پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے وہاج کھڑا تھا، اس کی طرف پشت تھی اس لیے دیکھ نہ سکا۔ وہاج، اس نے ہولے سے پکارا تو وہ چونک کر مڑا اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ 2 سال پہلے والی اشنب اب مکمل طور پر اس کے پسندیدہ روپ میں ڈھل چکی تھی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھے گیا۔ وہ دونوں ہی شاید ایک دوسرے کے اثر سے نکل نہ سکے تھے۔ کتنا شوق تھا اسے کہ وہ اسے اس روپ میں دیکھے، مگر اب کیا فائدہ؟ وہ رخ پھیر گیا۔ وہاج، وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی، میری بات سنو پلیز۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، سختی سے کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا تو وہ وہیں کھڑی رونے لگی۔ تبھی اس نے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ عائزہ آپی سامنے کھڑی تھی۔ بی بریو اشنب، ایسا تو ہوگا، وہ اسے دلاسا دینے لگی۔ شاید وہ وہاج کو دیکھ چکی تھی۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے، وہ گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ ایک دن عائزہ آپی نے اسے پکڑ لیا، تمہاری بہن کی شادی ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، کل مائیوں کی رسم ہے، خبردار اب جو تم نے گھر سے باہر قدم نکالا۔ عائزہ آپی نے اسے لتاڑا، وہ شخص سر جھکا کر رہ گیا۔ چلو اشنب جاؤ، وہاج اپنے کمرے میں ہے، عائزہ آپی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ آپی مجھے ڈر لگتا ہے، وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ تو صحیح، تھوڑا پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر ہی دم لیا۔ بس آگے کا کام تمہارا ہے، وہ دروازے کے پاس پہنچ کر بولی۔ وہ کچھ دیر تو وہیں کھڑی رہی، پھر آلتو جلالتو کا ورد کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہاج شاید اسٹڈی روم میں تھا، وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔
اسے یہ اپنی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا اور اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر ٹھٹک گیا، پھر قدرے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ ایک بے اعتبار شخص کے کمرے میں اتنی رات کے آنے کا مطلب؟ وہ جھلس گئی، اس کا کاٹ دار لہجہ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو گیا، آنسو تھے کہ امڑنے کو بے قرار۔ وہاج مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے بمشکل کہا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، برائے مہربانی تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو، یہ نہ ہو کہ کلثوم کی طرح تمہارا بھی کوئی نقصان ہو جائے۔ انتہائی اذیت ناک تھا اس کا لہجہ۔ وہاج پلیز، میں تم سے شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ مچل کر اس کے سامنے آ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کس بات کی معافی چاہتی ہو تم اشنب حسان؟ جو تم نے مجھ پر الزام لگایا اس کی؟ میرا اعتبار ریزہ ریزہ کیا اس کی؟ یا میری محبت پر شک کیا اس کی؟ کس بات کی معافی دوں تمہیں؟ کس کی؟ بتاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ آگ سی لگی تھی اس کے اندر، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ کیوں کیا تم نے میری محبت پر شک؟ بولو، کیوں کیا؟ میری محبت تو پاکیزہ تھی، دل میں اترتے ہوئے خیال کی طرح، بارش کے پہلے قطرے کی طرح۔ پھر تم نے کس طرح سوچ لیا وہ سب کچھ؟ وہ واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے جو لاوا اس کے اندر پک رہا تھا آج باہر نکل آیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی، قطرہ قطرہ آنسو اس کو بھگو رہے تھے۔ اس کے اندر کا الاؤ سرد ہونے لگا، آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے سے اٹھایا۔ ہاں، محبت اتنی بدگمان ہوتی ہے کیا؟ اب کے لہجے میں کاٹ نہیں تھی، گہرا تعصب تھا۔ محبت اتنی ہی بدگمان ہوتی ہے وہاج، اگر محبت بدگمان نہ ہوتی تو کلثوم کا وجود مجھے کیوں کھٹکتا؟ فیضان بخاری کا میرے ساتھ باتیں کرنا تمہیں کیوں چبھتا؟ محبت بدگمان ہی تو کر دیتی ہے۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو وہاج، اگر ان 2 سالوں میں تم تڑپے ہو تو سکون سے میں بھی نہیں رہی۔ میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا رہا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں، وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر بولی تھی۔ وہاج اسے دیکھتا رہ گیا۔ اشنب، اس نے نرم دھیمے لہجے میں پکارا تو اسے اور شدت سے رونا آیا۔ کتنا ترس گئی تھی وہ اس کے منہ سے اپنا نام سننے کو۔ چپ کر جاؤ ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ واقعی سہم کر چپ ہو گئی۔ وہاج کو بے اختیار ہنسی آ گئی جسے اس نے کنٹرول کر لیا، جبکہ اشنب اس طرح سر جھکائے کھڑی تھی جیسے مجرم اپنا جرم سننے کے بعد سزا کا منتظر ہو۔ میرا خیال ہے کسی نے ٹھیک کہا ہے۔ کافی دیر بعد وہاج کی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ لمحوں کے ٹھہر جانے سے جدائی کے زمانے سے محبت رک تو سکتی ہے، مر نہیں سکتی۔ اف، اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ آخرکار اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ جواباً اس نے گہری بولتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ درست کیا، چوڑیوں کی جلد رنگ سی بج اٹھی، کمرے کی خاموش فضا میں محبت کا سحر پھوٹنے لگا۔ ویسے بھائی دوے یہ بال تمہارے اپنے ہیں؟ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آرٹیفیشل لگوائے ہیں، تمہیں امپریس کرنے کے لیے۔ کھٹ سے جواب پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور سارا جنجال پورا اندر آ گیا۔ وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ کیا کیا مذاکرات ہوئے؟ رومان نے اپنی طرف سے رازداری برتتے ہوئے قدرے جھک کر پوچھا، تاہم اس کی پاٹدار آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ سب بخوبی سن لیتے۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی سناؤ۔ وہاج مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میرا ابھی نمبر نہیں آیا، لیکن میں نے دادو سے کہہ دیا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آس پاس ہی کوئی لڑکی دیکھ لیں۔ اس کا اشارہ غزل کی طرف تھا۔ غزل سٹپٹا گئی جبکہ وہ سب ہنسنے لگے۔ ارے رے، تمہارا تو پردہ تھا، عائزہ آپی شہمین اور فرگام کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر چلائیں۔ شہمین جو اپنے دھیان میں تھی فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ فرگام کا قہقہہ بڑا بے اختیار تھا۔ لان میں آتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر مما اور پاپا پر پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر مما کے گلے لگ گئی۔ مما نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تبھی عائزہ آپی نے اس کا بازو پکڑا اور اسٹیج پر لے گئی، جہاں شہمین کی رسم مائیوں ہو رہی تھی۔ اسے شہمین کی برابر والی کرسی پر بٹھا کر بڑا سا دوپٹہ کھینچ کر گھونگھٹ سا بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بوکھلا گئی اس اچانک افتاد پر۔ چپ کرو، دلہنیں نہیں بولتی، عائزہ آپی نے جھڑکا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔
مختلف آوازیں اس کے کانوں کے تک پہنچ رہی تھیں۔ دفعتاً ایک آواز قریب سے ابھری، اجازت ہے مادام؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہاج ہاتھ میں انگوٹھی لیے شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دادو کا شانت اور ماما پاپا کے پرسکون چہرے دیکھے تو ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بس اگلے ہی مہینے اس کی بھی رخصتی کر دو حسان، دادو کی آواز اسے سنائی۔ جیئیں دادو جان ہزاروں سال، وہاج نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تو اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ ختم شد۔